آپ جس ہیلو 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 ارے اصغر وہابی، کیا بات، تو نے اپنے ضمانتی کا موبائل نہیں بند کرا دیا؟ میں وہابی ہوں؟ ہاں وہابی ہے تو. اچھا، وہابی اللہ کے نبی علیہ السلام زمانے میں تھا؟ ابھی تو تیرا تھانوی جانے، تجھے پتہ نہیں؟ تھانوی کا معلوم کرا اپنے. تجھے پتہ نہیں؟ تجھے وہابی بول رہا ہے مجھے پتا، میں نے اس لیے کہا کہ تیرا تھانوی خود کہہ رہا نا. نہیں، تجھے پوچھا، میں جو پوچھ رہا ہوں مطلب تم جو بولو گے وہ ارے صحیح. تجھے اپنے ہم تھانوی کو بھروسہ نہیں ہے؟ ارے ہم جو بولیں گے اس کا جواب تم کبھی نہیں دو گے. تم ہزاروں سوال کرتے رہو، لیکن تم سے ہم جو سوال کریں گے تم اس کا ایک بھی جواب مت دینا. تم صرف سوال کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. کبھی تم ہمارے سوال کا جواب دے دو. کروں گا، ہیں؟ یہ وہابی ثابت کروں گا. نہیں وہ بات اچھا ٹھیک ہے، وہاں ثابت کرو نا، میں کیا منع کر رہا ہوں. ہاں. وہابی نبی علی تھانوی وہابی صحابہ کے زمانے میں تھا. کہا ہے کہ ہم وہابی ہیں. ارے میرے کئی میں اکابروں نے کہا کہ ہم تم وہابی سے ہیں. میں نے یہ سوال کیا؟ کیا بول؟ تم سے میں نے سوال کیا ہیں؟ کیا سوال چنا جواب گندم. میں پوچھ رہا ہوں وہابی صحابہ کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ یہ تو اپنے تھانوی سے پوچھ. مطلب تم ہم کو مطلب یہ ہوا طاہر رضا مطلب یہ ہوا تم ہم سے ہزار سوال کرو، اعتراض کرو، لیکن ہم جب تم سے کوئی سوال کریں گے تم جواب نہیں دو گے. نہیں ہے، ہیں؟ تھانوی بھروسہ نہیں ہے. کیا تھانوی بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ صحابی کے زمانے میں وہابی تھا؟ اعتماد نہیں ہے. انہوں نے ایسا لکھا ہے کیا؟ وہابی صحابی کے زمانے میں تھا؟ کیا اس نے یہ لکھا کہ ہم وہابی ہیں اور یہ سب وہابی رہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا. تم 1857 کی پیداوار ہو. اچھا، یہ دھرم تو تمہارا نیا ہے. ہم کب کے پیداوار ہیں؟ وہابی کب کی پیداوار ہے؟ 1857 کی. اور یہ عبدالوہاب نزدی سے تم چلے ہو. محمد بن اچھا عبدالوہاب نزدی سے. چلو، مطلب تم کہہ رہے ہو. تم اپنا پیٹ مار. اچھا مجھے بولنے دو گے؟ ہاں بولو. تم نے کہا وہابی کی پیدائش، تم وہابی ہو، تمہاری پیدائش 1857 کو ہے، تو مطلب وہابی صحابی کے زمانے میں نہیں تھا کیا؟ مبود ہوئے فبوت الذی کفر. بولو میں بولو. جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دو. تم نے کہا تمہاری پیدائش 1857 میں، اس سے پہلے نہیں تھی، تو مطلب یہ ہوا کہ وہابی جو ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہی ہے نا؟ ارے تو اس کا جواب لے تو لے. اب ہاں بول. سننے کا مادہ رکھا کر یار اپنے اندر. سننے کا مادہ کیوں نہیں ہے تیرے اندر؟ تو وہ سنتا ہے نا تو سنے کر بات کو سنے کر. ہاں دیکھیں گے ابھی کون سنتا ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں کسی نے اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا. اچھا ابن عبدالوہاب نزدی سے تمہارا سلسلہ شروع ہوا. چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد میں تمہارا جو اسماعیل قدیم تھا ہوں اس نے توحید کتاب لانے کے بعد میں محمد بن عبدالوہاب نزدی کی توحید لانے کے بعد میں یہاں تقویت الایمان کے نام سے کتاب شائع کی اردو میں. چلو تب سے تم ہندوستان کے اندر وہابی ہوئے. تمہاری 1857 کی پیداوار ہے. اور پھر تیرے اکابروں نے اشرف علی تھانوی نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم وہابی ہیں. ٹھیک اور یہاں نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو. چلو ٹھیک ہے. یہاں سب وہابی رہتے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرے پاس 10,000 روپے ہوں تو میں سب کی تنخواہ کر دوں تاکہ لوگ خود بخود وہابی ہو جائیں. اور تیرا رشید احمد گنگوہی جسے تم قطب عالم کہتے ہو، وہ کہتا ہے ابن عبدالوہاب نزدی کے لیے کہ اس کے عقائد عمدہ تھے اور اس کے ماننے والوں کو، اس کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے. بول لیے. چلو اب میں جو سوال جواب اسی کا دیں. تم نے جو کہا ہے کہ تمہاری پیدائش 1857 سے پہلے نہیں تھی، اس کے بعد ہی تمہیں پیدا ہوئے، وہابی تبھی پیدا ہوئی، صحابی کے زمانے میں نہیں تھا. تو تم یہ اعلان کرو صاحب کہ وہابی صحابہ کرام کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا. اور جو یہ کہ تم نے کہا 1857 سے پہلے نہیں تھی، اس کا نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا. اب جو یہ کہے خاموش رہو. تمہارے اندر سننے کی ہمت نہیں ہے. میں تمہارے بات میں نے سنے نا، ابھی بول رہا ہے. دیکھو بول رہا ہے. تو جو یہ کہے کہ صحابہ یا خلفائے راشدین کے زمانے میں وہابی تھا، وہ کذاب ہے، دجال ہے. اس کا اعلان کرو تم. دیکھیں سامعین حضرات، اس کی میری بات کیا چل رہی ہے. حالانکہ اس کا میرا موضوع دوسرا طے ہوا تھا. اب دیکھو اس نے کیا بات پکڑی. میرا مقصد یہ ہے کہ جو تیرے عقائد ہیں وہ عقائد اگر کسی صحابی کے یا تابعین کے تبع تابعین کے تو ثابت کر دے تو میں کہوں گا کہ ہاں وہ
कहने वाला तो गलत है। लेकिन जो अकाइद तुमने पेश किए हैं, जो तेरे इस्माइल खतील ने पेश किए तक़वियतुल ईमान में, वो देखने आप लोग हमनज़ी के अकाइद थे, वो अकाइद ना किसी सहाबी के हैं, ना किसी ताबईन के हैं, ना किसी तबे ताबईन के हैं। अब तू अब तक में असल मौजू पर आ, और तू अगर ये कहता कि मैं वहाबी नहीं हूँ, तो तू ये साबित करके तू वहाबी नहीं है। और फिर इस तरह रशीद अहमद गंगोई पे और अपने अशरफ अली थानवी पर हुक्म लगा कि ये खुद को अपने आप को वहाबी कह रहे हैं, इन पर क्या हुक्म लगेगा जो अपने आप को वहाबी कह रहा है। इधर अगर क्यों भाग रहा है, काम की बात कर। अब तो अपने आप को कहता है वहाबी नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये तो अशरफ अली थानवी को भी नहीं मानना, तो रशीद अहमद गंगोई को भी नहीं मानना, और तेरे कई अकाबिरों ने कहा कि हम वहाबी नहीं, बड़े सबको वहाबी, इन्हें सबको नहीं मानता तू। जवाब देने की भी बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन आप देखें मैं किस तरह इत्मीनान से सुनूंगा इसकी गुफ्तगू, और ये दरमियान में किस तरह ये अपने मुजद्दिद तरह मुजरा करेगा। देखना सामीन, मैं इसने कहा तुम्हारी पैदाइश 1857 से पहले नहीं थी, तुम्हारा वजूद उसके बाद हुआ। तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ जवाब नहीं दे रहा है, मैं उससे सवाल ही कर रहा हूँ। मतलब ये हुआ तुम्हारा कि वहाबी सहाबा कराम या खुलफाए राशिदीन ज़माने में नहीं था। तो जो ये कहे तुम्हारा दावा है कि 1857 से पहले तुम्हारा वजूद में आए, तुम पहले नहीं थे। अब जो आदमी ये कहे कि तुम वहाबी खुलफाए राशिदीन के ज़माने में था, तो तुम्हारा नज़दीक वो कज़्ज़ाब दज्जाल है या फिर भी वो मुसलमान है, सच्चा है वो? इसका जवाब तुम दो। तुम भागो मत, फंसे तुम हो। दूसरी बात, हमारा अक़ीदा क्या है, हम साबित कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ। देखो हमारा अक़ीदा ये है, ये देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम का ज़बीहा नहीं खाते थे, लेकिन तुम्हारा अक़ीदा ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम का ज़बीहा खाते थे। ठीक, अब तुम अगर मुसलमान हो, तुम साबित करो ये अक़ीदा कुरान हदीस के मुताबिक है, और मैं साबित करूँगा तुम्हारे घर से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम का ज़बीहा नहीं खाते थे। हमारा अक़ीदा ये है, मुसलमानों का अक़ीदा ये है, अहले सुन्नत अक़ीदा ये है। नबी तुमने कहा कि तुम्हारा अक़ीदा सहाबा किराम के ज़माने से सहाबा से मिलता नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हारा अक़ीदा सहाबा से मिलता है, इस्लाम से मिलता है, तो साबित करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम का ज़बीहा खाते थे। मैं साबित करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम का ज़बीहा नहीं खाते थे। हदीस से साबित करो, हदीस से। तुम्हारा अक़ीदा इस्लाम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अब मैं हवाला दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, हवाला दे, नहीं भागना नहीं है, खामोश रहो। देखो सामीन मेरे बीच में बोल रहा है। देखो सामीन, आपने देखा मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, मेरे बीच में बोल रहा है। देखें, इसके बीच में मैंने बिल्कुल नहीं बोला, इसने कहा तुम्हारा अक़ीदा सहाबा से मिलता नहीं है। तो तुम्हारा अक़ीदा अगर सहाबा से मिलता है तो तुम इसका जवाब मुझे दोगे। तुम्हारी किताब में लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम का ज़बीहा खाते थे। ये हवाला मैं दे रहा हूँ, नूरुल इरफान से दे रहा हूँ। देखो ये देखो, यहाँ हवाला दे रहा हूँ, यहाँ से तुम पढ़ो। ये हवाला मैंने तुमको दिया, या तुम साबित करो ये तुम्हारा इस्लामी अक़ीदा है। ठीक है, मैं साबित करूँगा हमारा अक़ीदा तुम्हारे धर्म के ख़िलाफ़ है और इस्लाम के मुताबिक है। तुम्हारे धर्म के ख़िलाफ़, रज़ाख़ानी धर्म के ख़िलाफ़, इस्लाम के मुताबिक है। पहली बात, तुम जवाब पहले दोगे कि वहाबी जो ये कहे कि वहाबी खुलफाए राशिदीन के ज़माने में था, तुम्हारा दावा 1857 से पहले वहाबी नहीं था। यानी मुझे कह रहे हो, देवबंदी को कह रहे हो, उसके बाद हुआ। अब तुम साबित करोगे, तुम ऐलान करोगे कि जो ये कहे कि खुलफाए राशिदीन के ज़माने में वहाबी था, वो कज़्ज़ाब दज्जाल है। पहली बात। सिर्फ तुमने कहा अक़ीदा, तुम हमारा अक़ीदा साबित कर दिया। मैं अब हवाला दूंगा। मैं हमारा अक़ीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम का ज़बीहा नहीं खाते थे। चल, और तेरा अक़ीदा क्या है? मैंने हवाला, तेरा अक़ीदा क्या है? ये नूरुल इरफान है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही है, सूरह कहफ़ है, सफ़ा नंबर 471 है। इसमें लिखा है हुज़ूर ने ज़ुहूर नबुव्वत से पहले बरसों अबू तालिब के घर खाना खाया। हाँ, ये इतराज़ मेरा है, बुखारी शरीफ में है कि हुज़ूर ने नबुव्वत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा खाया। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये इस्लामी अक़ीदा तुम्हारा है। हमारा अक़ीदा अल्लाह के नबी वसल्लम बुतों के नाम का ज़बीहा नहीं, अल्लाह के नाम का ज़बीहा खाते थे। ये हमारा अक़ीदा है, साबित करूँगा इंशाअल्लाह मैं। अब तू अपना अक़ीदा साबित करना। चल, टाइम तय कर लो ना नदीम रज़ा, टाइम तय कर लो। 5 मिनट बोलिए, मुझे 5 मिनट बोल लिया, 5 मिनट बोल लिया, 5 मिनट बोला हूँ। 3 मिनट। मैंने इससे ये कहा था कि 5 मिनट बोल लिया। 3 मिनट 5 मिनट पे सुन रहा हूँ तेरी, 5 मिनट से सुन रहा हूँ तेरी मैं। 3 मिनट। ये कहा था असगर वहाबी, तो ये असगर वहाबी के नाम से चिड़ा,
اب یہ اظہار جان لے گا، اس پر بھی میں تجھ سے بات کروں گا. دیکھیے سامعین حضرات، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ 1857 سے پہلے جب سے اسماعیل قتیل نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان، یہاں کوئی وہابی نہیں تھا اور نہ ایسے کسی کا عقیدے سے. اب ان کا عقیدہ سنیے سامعین حضرات، ان کا عقیدہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقویۃ الایمان. ان کا یہ اسماعیل قتیل اس میں لکھ رہا ہے کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے. کیا؟ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے غیر سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے غیر سے مرادیں مانگتا ہے اور اللہ اس کے بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں. یہ عقیدہ ان کا مربوط و شیطانوں کا. ان کا اسلام سے کیا بات ہے آپ دیکھیے. اب میں اسے وہاں بھی ثابت کرتا ہوں. یہ کہہ رہا کہ چڑنا وہابی کے نام سے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ السوانے، اس میں لکھا ہے اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک بار چند عورتیں نیاز دلانے کے لیے جامع مسجد میں اس وقت طلبہ بھی وہیں رہتے تھے، جلیبیاں لائیں. طالب علم تو آزاد ہوتے ہی ہیں، لے کر بلا نیاز یہ سب کچھ کھا پی گئے، کیونکہ بقول حضرت والا انہیں تو ناز تھا، نیاز کیا دیتے. اس پر بڑی برہمی پھیلی. تمام عورتیں اپنے مردوں کو بلا لائیں. ایک طالب علم نے بڑی عقلمندی کی کہ فوراً حضرت والا کے پاس دوڑ کر اطلاع کی کہ جلدی چلیے، وہاں تو ہنگامہ برپا ہو رہا ہے. چنانچہ حضرت والا فوراً تشریف لے گئے اور اس وقت نہایت حسین حسن تدبیر سے ہنگامے کو فرض کر کیا. اس طرح کے 2-4 طالب علم کو تھپڑ لگائے اور خفا ہوئے کہ بلا اذن کسی کی چیز کھا لینا شرعاً جائز کہاں ہے. جب حضرت والا طالب علموں کو ماننے لگے تو پھر محلے والے خود ہی ان کو بچانے لگے اور حمایت کرنے لگے. پھر حضرت والا نے جلیبیوں کی قیمت پوچھ کر سب کھانے والے سے ایک پیسہ لے کر 3 آنے جمع کر کے جلیبیوں کی قیمت ادا کی. اس سے سب خوش ہو گئے اور معاملہ وہیں کا وہیں رفع ہو گیا. پھر حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ کے لیے کچھ نہ لایا کرو. اور دوسری کتاب ہے میرے ساتھ آقی سوانے محمد یوسف، اس میں لکھ رہے ہیں یہ صاحب. اور ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں. اصغر وہابی میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اشرف علی تھانوی جو خود کو وہابی کہہ رہا ہے، کیا تجھے اس کا اعتماد نہیں ہے؟ تیسری کتاب ہے میرے پاس ملفوظات حکیم الامت، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہوں تو میں سب کی تنخواہ کر دوں، لوگ خود بخود وہابی ہو جائیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہابی سے چڑھ رہا ہے. تو وہابی سے جب چڑھ رہا ہے تو وہ وہابی کو مسلمان نہیں مانتا یہ، اور اشرف علی تھانوی اس کی فتوے سے مسلمان نہیں ہوا. اب اس نے حوالہ پیش کیا تھا نور العرفان کا. اس میں کیا دیا اس نے؟ اس کی جو اس میں لکھا ہے، ہاں بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا. تیسری یہ کہ مزیدار ستھرا کھانا تغوے کے خلاف نہیں. اب اس کے بعد یہ مطلب تجھے اس کا اعتراض کیا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے یہاں رہے نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں رہے ہیں، فرعون کے یہاں پرورش پائے ہیں. یہ وہ بات واقعہ بیان کر رہے ہیں. اب میرا مطلب یہ نہیں ہے، اس پر تو میں تجھ سے بات کروں گا، یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا. مجھے صرف یہ تو بتا دے رہے اصغر بابا تیری کہ تو نے یہ کہا کہ وہابی کہہ رہا ہے کہ میں وہابی ہوں. تو یہ اشرف علی تھانوی جو اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں بات کر مجھ سے. اور یہ تیرا یوسف کاندھلوی کہہ رہا ہے اور میں حوالے اور دیتا ہوں تجھے. اب تو بول لے کہ ہاں یہاں ہم بہت سخت وہابی ہیں. تو اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے یہ بتا. بولوں میں؟ جلدی بول. ندیم رضا 5 منٹ بولنے دینا مجھے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن، خاموش رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے اشرف السوانے بھیجا ہے اور یہ ملفوظات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کتاب سوانے کی کتاب بھیجی ہے اور دونوں ملفوظات ہے. اور ملفوظات کے متعلق اس کے میں نے کلمہ حق، یہ مصطفیٰ رضا قادری اس کے مجدد کا بیٹا ہے، اس نے بھیجا ہے. اس نے کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 42 میں لکھا ہے مجلہ کلمہ حق پاکستان، کہ اس میں لکھا ہے ہاں ملفوظ صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے. کہہ رہا تمہارا تھانوی نے کہا وہابی کے متعلق، تو مانتا نہیں تیرے تھانوی کو؟ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ ملفوظات والے پر، صاحب ملفوظات پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے. تو یہ اعلان کر تو تیرے مجدد کے بیٹے کو نہیں مانتا، مصطفیٰ رضا قادری کو.
تیرے گھر کے وصول سے میں تیری دھجیاں اڑا رہا ہوں، ملفوظات کے عبارت پر اعتراض نہیں کر سکتا تو، تیرے گھر کا وصول ہے پہلی بات۔ اب تو وہابی پر فتویٰ لگایا، وہابی تیرے نزدیک کیا ہے؟ اور میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا، تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ 1857 سے پہلے وہابی کا وجود نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، ابھی تک تیرے جب تک مرے گا نہیں تو کفر کی حالت میں، یا توبہ کر دیوبند بنے گا یا کفر کا مرے گا، جب تک تو کفر کی حالت نہیں مرے گا، میرا یہ قرضہ تیرے گردن پہ رہے گا طاہر رضا، کہ تو نے کہا 1857 سے پہلے تیرا وجود نہیں تھا۔ جو یہ کہے کہ وہابی خلفۂ راشدین کے زمانہ میں تھا، وہ کذاب دجال ہے یا وہ سچا ہے؟ بتا، یا تو اگر وہ جھوٹا ہوگا یا تو سچا ہوگا، یا تو جھوٹا وہ سچا ہوگا، اس کا جواب دے گا۔ نہیں باقی ہے، خاموش رہا، ابھی خاموش رہا، باقی ہے خاموش رہا۔ دوسری بات، تو نے یہ کہا ہے کہ نور العرفان میں جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کی نہیں۔ سامعین، یہاں پہ لکھا ہے کہ حضور نے ظہور نبوت سے پہلے برسوں ابو طالب کے گھر کھانا کھایا۔ ابو طالب تو کہہ رہا نبی کی بات نہیں ہے، تو تمہارے خیال میں ابو طالب موسیٰ علیہ السلام زمانے میں تھے؟ کتنا بڑا جاہل ہے دیکھو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا۔ حضور سے مراد موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہے۔ بخاری شریف میں ابو طالب کے ہاں کھانا کھایا کون؟ موسیٰ علیہ السلام کھایا۔ اتنا بڑا جاہل ہے، کیوں رسوا کرنے آیا ہے تو؟ تجھے کچھ آتا نہیں ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اپنے دھرم کو، اپنے مجدد کو، خود کو ذلیل کرنے، ننگا کرنے آ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے تجھے۔ سب سے پہلے تو اعلان کر کہ جو یہ کہے کہ صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی تھے، صحابہ کے زمانے میں وہابی تھا، اس پر حکم کیا لگے گا؟ دوسرا، تیری دھجیاں اڑائی، تو نے جو حوالہ دیا ملفوظات سوانے کا، یہ تیرے یہاں اس پر اعتراض کرنا بے ایمانی ہے۔ اب تو نے جو حوالہ، تو نے کہا کہ وہ ابو طالب کی بات، یہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ وہاں ابو طالب کے گھر کھانے کا متعلق لکھا ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام ابو طالب کے گھر کھائے تھے؟ کتنا بڑا جاہل ہے۔ ٹھیک ہے، جواب تیرے گردن پر لٹک رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بھاگنا مت، تو یہ کہے گا کہ جو یہ کہے خلفائے راشدین، خاموش رہا، 5 منٹ ہونے دے، 5 منٹ ہونے دے۔ تو تیرا وہ مر گیا کیا؟ ندیم مر، تو کیوں بول رہا ہے؟ ندیم مر گیا کیا؟ ندیم مر گیا کیا؟ ندیم مر گیا کیا؟ کہا کہ ملفوظات کی بات معتبر نہیں ہوتی ہے، اس نے ابھی یہ کہا کہ ملفوظات کی بات معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اب اس نے پہلے یہ اعتراض کیا تھا کہ میں وہابی ہوں، وہابی تو میں نے اسے ثابت کر دیا، یعنی احمد گنگوئی بھی وہابی، اس کا خانوی بھی وہابی، میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب یہ ان پر حکم لگائے تو ان پر کیا حکم لگائے گا؟ اور یہ جو کہہ رہا بار بار کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں اگر یہ عقیدہ کسی کا تو پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے تو میں مان جاؤں گا تیری بات۔ یہ جو میں نے آپ تقویت الایمان تیری اسماعیل قدیل کی بھیجی ہے تیرے پاس، اس کا جواب دے مجھے۔ اجازت بھاگ اب ادھر ملفوظات کی بات تو سامعین حضرات غور کرنے کا مقام ہے، جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ یہاں بات کیا چل رہی ہے۔ ملفوظات جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فرزند ارجمند نے جو بیان کی وہ اپنے لیے کہ ہمارے جو ملفوظات ہیں وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، لیکن اس کے یہاں ملفوظات کی اہمیت دیکھیے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جواہر حکیم الامت، اس میں یہ لکھ رہے ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی لعنت اللہ نے خواص و عوام کی دینی ضروریات پر کثیر تعداد میں کتب تصنیف فرمائی، حتیٰ کہ آپ کو صنفی وقت کے لقب سے ریاض کیا جانے لگا۔ تصانیف کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر و واعظ کے ملکے سے بھی خوب نوازا اور سفر و حضر میں مواعظ کا سلسلہ جاری رہا۔ نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی آپ کے مواعظ و ملفوظات کی تاثیر زندہ و جاوید ہے، زندہ جاوید ہے کہ ہر پڑھنے والا یہی پکار اٹھتا ہے کہ علوم و معارف اور ظاہر و باطن کی اصطلاح پر مشتمل یہ مواعظ ملفوظات کسی نے کسبی نہیں بلکہ الہامی ہیں۔ اصغر وباطینی تیرے لیے ملفوظات جو ہیں وہ کسبی نہیں ہیں بلکہ الہامی ہیں، تو تیرے لیے تو الہامی ہیں، تو آگے نہ کہاں کو آگے مت۔ اور مجھے اس کا تو جواب دے کہ جب نور العرفان میں جو بیان کیا گیا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے، تجھے یہ بتلا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے یہاں موسیٰ علیہ السلام اس کے فرعون کے یہاں رہے نہیں؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت ابو طالب کے پاس رہے نہیں؟ تو اس میں اگر یہ کو خلاصہ کر دیا اس کے آگے پیچھے کا دیکھنا پڑے گا۔ یہ تو الزام لگا رہا ہے، یہ تو اس میں صاف بھی نہیں تیرا یہ اسکین صاف سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ میں نے جیسے یہ ملفوظات کا اسکین بھیجا اور تیری جو کتابوں کا میں اسکین بھیج رہا ہوں بالکل صاف ستھرے بھیج رہا ہوں۔ تیرا اشرف علی خان بھی خود اشرف الشبانے میں کہہ رہا ہے کہ یہاں سب وہابی رہتے ہیں۔ اب تم مجھے یہ بتلا دے کہ یہ جو اسماعیل قتیل نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، ایسا عقیدہ کسی وہابی کا تو ثابت کر دیا۔ اگر وہابی تو پیش کرے گا کہ ہاں صحابہ کے زمانے میں وہابی تھے، تو یہ جو لکھا اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مکار ہے، معاذ اللہ۔ ارے لوگوں سنو،
مسلمانوں غور کرو, ان دیوبندوں کا عقیدہ دیکھو, ان کا دھرم دیکھو. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مکار ہے, مکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے مکر سے ڈرنا چاہیے, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو مجھے تو اس کا جواب دے کہ تو اگر وہابی نہیں ہے, تو چڑ رہا ہے, تو ان پر حکم لگا دے, اشرف علی تھانوی پہ اور اس پہ یوسف پہ. مولانا یوسف جو تیرا کہہ رہا ہے کہ ہم تو بڑے سخت وہابی ہیں, تو ان پر حکم لگا. اور اس کے بعد میں یہ ایک حوالہ اور میں تجھے دوں گا, اب تو بول لے, چل میں اتنی دیر میں بول لیا, تو ہی بول لے, ان کا جواب دے دے مجھے, تو ان کا جواب دے, اصغر جواب دے لیجیے, اشرف سوانے کا جواب دے مجھے, اور یہ سوانے یوسف کاندلوی کا جواب دے. اور میں نے تجھے بتا دیا کہ ملفوظات کی تیرے یہاں اہمیت کیا ہے. تیرے یہاں وہ قطبی نہیں ہے, وہ الہامی ہے. جلدی بول, جلدی ایک دم, ان کا جواب دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, یہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں ملفوظات معتبر نہیں ہے. آپ سنیں, اس نے اعلان کیا ہے, کہہ رہا ہے ہمارے یہاں ملفوظات معتبر نہیں ہے. یعنی اس کا مجدد کا بیٹا جو ہے ہم یہ مصطفی قادری, جو ملفوظ لکھا ہے اس کے مجدد کا, وہ پاخانہ میں پھینکنے کے لائق ہے, گٹر میں پھینکنے کے لائق ہے, معتبر نہیں ہے. یہ دھجیاں اڑا رہا ہوں سامعین, دیکھیں, یہ لیں, یہ حوالہ دیکھیں سامعین. یہ امام حرم اور ہم محمد فیض احمد ویسی لکھتا ہے. تیری دھجیوں ننگا کر دوں گا خبیث تجھے میں. خاموش رہو, خاموش رہو, خاموش رہو. دیکھو سامعین میری باری بول رہا ہے, دیکھو سامعین میری باری بول رہا ہے, میری باری بول رہا ہے. دیکھو 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 سامعین میری باری میں بول رہا ہے. دیکھو دیکھو یہ خبیث لوگ بول رہے ہیں میری باری میں, میرا ٹائم لیا. دیکھو سامعین میری باری میں بول رہا ہے, گٹر میں پھینکنے کے لائق ہے, کہہ رہا ہے معتبر نہیں ہے. اس کے مجدد کا ملفوظات الملفوظ مکمل 4 حصہ جو ہے گٹر میں پھینکنے کے لائق ہے, کہہ دیا معتبر نہیں ہے. سامعین یہ میں نے حوالہ بھیجا, امام حرم اور ہم فیض احمد اس لکھتا ہے صفحہ نمبر 27 پر, بزرگوں کے ملفوظات بھی فتوا سے کم نہیں ہوتے, اسی لیے قابل اعتماد ہوتے ہیں. اس نے دھجیاں اڑا دی اس کے فیض احمد ویسی کی. دیکھو ایک حوالہ. دوسرا سامعین یہ کہہ رہا ہے, اس میں کیا اعتراض ہے, میں نے اس سے 2 سوال کیا, یہ مر رہا ہے. میں نے پوچھا تجھ سے کہ جو یہ کہے کہ صحابہ کے زمانے میں وہابی تھا, اس پر حکم کیا لگے گا؟ موت آ گئی, تیری نانی مر گئی. یہ سامعین حکم نہیں لگا رہا ہے, اس نے خود دعویٰ کیا ہے کہ خاموش رہا, خاموش رہا, خاموش رہا. ہاں کوئی بھی لکھے, کوئی بھی لکھے, خاموش رہا. میری باری میں مت بول, اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں بولنا. علی اصغر ہے, علی اصغر چیخنے پر مجبور کر دے گا. تیری ضروریت چیخنے پر مجبور ہو گئی ہے, تو چیخے نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علی اصغر وہ دھماکے کا نام ہے, تیری پوری ضروریت چیخنے پر مجبور ہو گئی ہے. حق پر ہونے کی نشانی ہے. علی اصغر بیچ میں نہیں بولتا, تمہاری ضروریت بیچ میں چیختی ہے, چلاتی ہے, کیونکہ علی اصغر کی مار ہی ایسی ہے کہ تم چیخنے پر مجبور ہو جاؤ گے. دیکھو سامعین, ہاں خاموش رہا, جواب دوں گا, خاموش رہا, سب کا جواب دوں گا میں. پہلی بات, میں نے یہاں پہ اردو میں لکھا ہے کہ مکر اللہ کے لیے مکر استعمال کرنے پر حکم کیا لگے گا, تو نے نہیں لگایا. تیرے پر قرضہ ہے, قرضہ بڑھتا جائے گا تیرے اوپر, تو نے کہا ملفوظ معتبر نہیں ہے, میں نے تیری دھجیاں اڑائی. اب ہمارے اکابر نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے, جو سوال کرنا جواب تو دے گا. تو نے کہا کہ 1857 سے پہلے وہابی نہیں تھا, جو کہے وہابی تھا, حکم کیا لگے گا؟ تو نے کہا کہ مکر اللہ کے لیے, خاموش رہا, تو نے کہا اللہ کے لیے مکر استعمال کیا ہے, تو جو اللہ کے لیے مکر استعمال کرے اس پر حکم کیا لگے گا؟ اللہ کے لیے مکر استعمال کر حکم کیا لگے گا؟ چل جواب دے اس کا. اور دوسری بات, یہ جو میں نے دوبارہ میں نے بھیج دیا ہے, کیا نور العرفان, اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے. میں حدیث کی شرح پیش کروں گا تیرے گھر سے اس کے خلاف. تو یہ جو گستاخی کیا ہے نبی ایسے, تم لوگ کہتے ہو دیوبندی وہابی کا ذبیحہ کھانا حرام ہے کیونکہ وہ ذبح کرے تو مردہ ہے. دیوبندی وہابی اللہ کا نام لے کر ذبح کرے, وہ جانور مردہ ہوتا ہے. بتوں کا نام کا ذبیحہ مشرک ذبح کرے تو وہ حرام ہونے کے باوجود, مردہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کھائے. اللہ کے نبی کے لیے تمہارے یہاں حرام حلال ہے, جائز ہے, لیکن تمہارے یہاں دیوبندی کا ذبح کیا حرام, تمہارے لیے نزدیک حرام ہے, حلال حرام ہے. تم شرم نہیں آتی؟ اس کا جو 3 حوالہ دو گے تم, ملفوظات پیش کر رہا ہے اور اپنے ملفوظات کو گٹر میں پھینک دیا, اپنے مجدد کے ملفوظات کو. چل جواب دے, بیچ میں بولا ہے میرے. ہاں چل. دیکھیے سامعین حضرات, اور جو سامعین حضرات سن لیا آپ نے, یہ ہے اصغر دیوبندی, جو کہ ان کا دیوبندی کا بہت بڑا مناظری. میں نے اس کا حوالہ بھیج دیا تجلیات صفدر کا. اب میں نے اس کا وہابی بھی ثابت کر دیا. اب جو عقیدے وہابیوں کے تھے اس کا رد میں اس کے گھر سے دکھلاتا ہوں, میں کافی ثابت کرتا ہوں اس کے گھر سے. اس میں یہ لکھ رہا ہے اس کا فراز خان صفدر,
کہ مولانا منصور علی خان الفتح المبین علماء اور مفتیان کرام کے سامنے پیش کی. وقت کے 104 مفتی صاحبان نے اس کتاب کی توثیق و تصدیق فرمائی. علماء احناف نے دونوں کتابیں الظفر المبین اور اس کا جواب الفتح المبین علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کی کر دی. علماء حرمین شریفین نے احناف کی کتاب الفتح المبین کی تائید و تصدیق فرمائی اور الظفر المبین کے بارے میں لکھا کہ اس کا مؤلف ضال مضل فسادی کاذب اور شیطان ہے اور تعزیر بالقتل کا مستحق ہے. جواب دے تیرے گھر سے ثابت کر دیا میں نے, تیرے گھر والے جو ہے تعزیر بالقتل کا مستحق ماننا ہے وہابی کو, اور تو کہہ رہا کہ میں وہابی نہیں ہوں, اور تیرا اشرف علی تھانوی کہہ رہا کہ میں وہابی ہوں. اب دوسرا اور حوالہ سن لے, تو میری دھجیاں اڑا لے گا, تیری دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا آج میں. اب تو اس سے بھاگتا ہے نا موضوع سے. موضوع کیا لایا تھا دوپہر, اس موضوع کو مجھ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا, اور موضوع کیا چھیڑ دیا اس نے. اب لے دیکھ دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں. بولوں میں ابھی کیوں ایسے بول رہا ہے, میرا ٹائم ہے. تم مر کیوں گیا, بولنا موت آ گئی تیرے پہ کیا؟ میں حوالہ بھیج رہا ہوں تیرے پاس, پہلے ایسے کیسے بول دوں گا, پہلے حوالہ دیکھ لے. تیرا ٹائم ہو رہا ہے, میں بولوں گا بعد میں, دیکھ لے ٹائم. بولوں ابھی نہیں, پہلے حوالہ دیکھ, میں تیرے پاس حوالہ بھیج دیا. چلے کس حوالے کو دیکھ. ارے بولوں میں حوالہ دیکھ, حوالہ دیکھ کیا؟ حوالہ دیکھ لیا, دیکھے سامنے نظرات. یہ میں نے اس کے پاس بھیجی فتاوی رشیدیہ. اس میں سوال ہوا اس سے رشید احمد گنگوئی سے, محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں, وہ اچھا آدمی تھا, سنا ہے کہ مذہب حنبلی لگ سکتا تھا. اس سے سوال کیا عبد الوہاب نظری کہہ سکتے, تو یہ کہہ رہا ہے محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں, وہ اچھا آدمی تھا, سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا, بغیر شرک سے روکتا تھا, مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی, واللہ تعالی علم. دوسرا سوال اس سے ہوا وہابی کون لوگ ہیں اور عبد الوہاب نظری کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا, وہ اہل نجد کے عقائد میں اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے. تو یہ جواب دیتا ہے محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں, ان کے عقائد عمدہ تھے اور ان کا مذہب حنبلی تھا, البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی, مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں, مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا اور عقائد سب سے متحد ہیں. اعمال میں فرق حنفی شافعی مالکی حنبلی کا ہے. اب اس کا مجھے تو جواب دے دے کہ یہ تیرا مولوی خود اقرار کر رہا ہے اس وقت اس بات کا کہ یہ جو ہے محمد ابن عبد الوہاب نظری کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے وہابی, اور تو کہہ رہا ہے کہ وہابی پہلے بھی تھے. تو یہ جو عقیدے تو نے وہابیوں پہ پیش کی ہے, یہ عقیدہ مجھے کسی وہابی کا دکھلا دیا. اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب تھا المحند علی المسند, جو ان کے عقیدے کی کتاب ہے. اس میں سوال نمبر ہے 12واں. اس میں کسی نے سوال کیا ان سے, جو ان کی عقیدے کی کتاب ہے, اس کا بھی جنازہ نکل جائے گا, اصغر جو ہے اس کا بھی جنازہ نکلوایا جائے گا. اس میں کسی نے سوال کیا کہ محمد بن عبد الوہاب نظری حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و ابرو کو, اور تمام لوگوں کو منظوم کرتا تھا شرک کی جانب, اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تصویر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ تو یہ جواب دے رہے ہیں صحابی دیوبندی, ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے, اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی مصیبت کا مرتکب سمجھتے تھے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف وہی ہے جو صاحب در مختار کا. اب صاحب در مختار کا موقف اس کے لیے یہ ہے کہ یہ واجب القتل تھا باقی اسلام کا. تو اب اس کے فتوے سے المحمد کے فتوے سے ادھر اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں, ادھر یوسف کاندھلوی کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں, ادھر ان کا رشید احمد گنگوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے عقائد عمدہ تھے, بس صرف حنبلی اور شافعی مالکی کا فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. تو مجھے اصغر دیوبندی مناظر دیوبند مجھے اس کا جواب دے دے تو کہ تیرے گھر سے میں کافر ثابت کر رہا ہوں اور تو مسلمان ثابت کرنے کے چکر میں ہے. تو یہ اس کے عقائد تھے, ایسے عقائد کسی وہابی کے جو تیرے کوئی کہتا ہے کہ صحابی کے زمانے میں وہابی تھے, تو ان کے ایسے عقیدے دکھا دی جن کا عقیدے پر تیرے محل لگانا ہے, اور بھی دوں گا تیرے گھر کے میں سوچ سکتے کیونکہ تیرے انہوں نے محل لگائی ہے. چل جواب دے اس کا. سامعین 7 منٹ بولا ہے, اور ندیم رضا خانی پر موت طاری ہے, ندیم رضا خان موت طاری ہے, موت طاری ہے. ندیم رضا جو ہے یہ موت طاری ہے, یا پھر شاید پلنگ خاص میں یہ بے ہوش ہو چکا ہے طاہر رضا کو لے کر کے.
کلب علی کے پلنگ خاص پر جو ہے یہ بے ہوش ہو چکا ہے. خاموش رہا میری باری خاموش رہا. سامعین یہ پلنگ خاص میں اس کے کلب علی کے طاہر خاموش رہا میری باری ہے میری خاموش رہا جواب دوں گا خاموش رہا جواب دوں گا میں خاموش رہا جواب دوں گا میں خاموش رہا جواب دوں گا میں خاموش رہا. موت آ گئی موت مجھے بولنے دے. میری باری ہے بولنے نہیں دے رہا. دیکھو سامعین میری باری ہے بولنے نہیں دے رہا. دیکھو اس کا حالت خراب ہو گئی. دیکھو سامعین کیا ہوا ہے سامعین دیکھیں ایسی حالت خراب کیوں ہو گئی اس کی جبکہ میری باری ہے. سامعین موت کیوں آ گئی؟ پلنگ خاص کا نشہ طاری ہے ابھی تک تمہارے اوپر. پلنگ خاص کا نشہ طاری ہے کیا؟ خاموش کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جب میری باری ہے مجھے بولنے دینا. بدکلمی کر رہا ہوں پلنگ خاص میں نہیں. تو میں تیرا لیٹر تھا تیرا مجدد حوالہ دوں پلنگ خاص میں. خاموش رہا. سامعین سب کا جواب دوں گا میں اس کو. سب سے پہلے میرا سوال تیرے گردن پر تیری ذریت پر موت جب تک تو کفر کے موت پر نہیں مرے گا یار دیوبندی نہیں بنے گا. یہ قرضہ علی اصغر کا تیری ذریت پر لٹکتی رہے گی. سب سے پہلا تو نے دعویٰ کی تیرا دعویٰ سب سے تو بھاگ کر رہا ہے. ابھی تک میں وہابی کے متعلق کوئی حکم نہیں لگایا کہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے وہ کافر ہے کہ مشرک ہے کہ بدعتی ہے. کیا میں نے کچھ نہیں بولا. میرا سوال تیرے دعوے پر ہے. تو اپنے دعوے سے فرار ہے. ابھی تک تیرا دعویٰ یہ ہے 1857 سے پہلے وہابی کا وجود نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا. سب سے پہلا سوال جو یہ کہے وہابی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے اس پر حکم کیا لگے گا؟ پہلا سوال. جس سے بھاگ رہا ہے تو ہزار لاکھوں اسکین بھیج دے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تیرا جو دعویٰ ہے میں اسی پہ رہوں گا. بھاگ تو رہا ہے دعوے سے. تو سب سے پہلے اپنے دعوے کے مطابق رہ کر کے دلیل دے. اور میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو یہ کہے تیرے دعوے کے مطابق بات کر رہا ہوں میں. تیرے دعوے کی طرح میں بھاگ نہیں رہا ہوں. تو نے کہا 1857 سے پہلے وجود نہیں تھا. میں تنقید کر رہا ہوں تیرے دعوے کی. جو یہ کہے 1857 سے پہلے خلفائے راشدین زمانے میں وہابی تھا اس پر حکم کیا لگے گا؟ کذاب ہے وہ یا تو کذاب ہے؟ جواب پہلا سوال. دوسرا سوال جو ایک تو کہا کہ تیرا عقیدہ صحابہ کی طرح نہیں تھا ہمارا عقیدہ صحابہ کی طرح تھا. تو میں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے منع کیا ہے. تمہارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے. اسلام کا طریقہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی توہین اور گستاخی ہے. میں نے حوالہ دیا تو نے پڑھ بھی لیا لیکن تو بھاگ رہا ہے. تو نے کہا ابو طالب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. خبیث کہیں کا. نمبر 2. نمبر 3 جو اللہ کے لیے مکر تو حوالہ پیش کیا ہے. تو یہاں کا وہاں کا حوالہ دے کر تو خود بھاگ رہا ہے اور مجھے بولا میں بھاگ رہا ہوں. میں تیرے دعوے کے مطابق ہوں اور جو تو حوالہ دیتا ہے اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں. جو یہ کہے اللہ کے لیے مکر استعمال کرے اس پر حکم کیا لگے گا؟ 3 سوال تیرے گردن پر تیری ذریت پر تیرے مجدد پر جس کی ہڈی مسمار ہو چکی جو مٹ چکا ہے اس تک یہ میرا قرضہ موجود ہے. یہ حوالہ دے گا. دوسری بات سامعین اس نے خاموش رہا. 7 منٹ بولا ہے تو 7 منٹ بولا ہے 7 منٹ بولا ہے 7 منٹ 7 منٹ بولا ہے تو 7 منٹ بولا ہے 7 منٹ. دیکھو صاحب مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. دیکھو میں اس نے جو کہا تھا المحند علی المفند میں یہ تمہارا رشید گنگوئی نے وہابی کے متعلق یہ کہا ہے اور المحند میں یہ کہا ہے. میں اس کا حوالہ دیا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق اور یہ مصنف کو مولانا محمد منظور نعمانی صاحب انہوں نے یہاں پہ دیا ہے. حضرت تھانوت اللہ علیہ نے جو بات لکھی تھی اس کے متعلق یہاں خلاصہ دیا ہے. ٹھیک ہے سامعین. لیکن میرا قرضہ تیرے خاموش رہا بولیں خاموش رہا 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 خاموش رہا. بھیج دیا میرے علی اصغر بھیجنے سے پہلے بات نہیں کرتا. ہاں سن خاموش رہا. ابھی تو بول رہا ہے میرا ٹائم ہو گیا تھا. خاموش رہا. سامعین ایک کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق مولانا محمد منظور نعمانی صاحب قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی صفحہ نمبر 42 پہنچ گیا. سامعین دیکھو پہنچ گیا. جھوٹ بول رہا ہے مکار کہیں غدار کذاب دجال کہیں کا. اپنے ابھی تو بول رہا حوالہ نہیں پہنچا. حرام خور کذاب اپنے مجدد کی طرح جھوٹ بولے گا تو. وہ تو مرا جھوٹ تو مرے گا جھوٹ بول کر کے.
صفحہ نمبر 42، صفحہ نمبر 42، صفحہ نمبر 43، صفحہ نمبر 44، 45، یہ سب حوالے میں نے بھیج دیا، ایک لائن سے بھیج دیا. دیکھ صفحہ نمبر 42 میں لکھا ہے مولانا سہارنپوری کی رائے میں تبدیلی. کیا تبدیلی؟ انہوں نے جو المہند میں لکھا تھا، ٹھیک ہے، عبد الوہاب کے متعلق کیا لکھا ہے؟ جب آپ نے 1344 ہجری میں حجاز مقدس کا آخری سفر فرمایا اور پھر ہجرت کی نیت کر کے مدینہ منورہ ہی میں قیام فرمایا، تو حسن اتفاق سے یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حرمین شریفین پر سلطان نجد عبد العزیز بن سعود کا گویا شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جماعت کا قبضہ ہو چکا تھا. اسی زمانے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے سلسلے کے مشہور عالم شیخ عبداللہ بن بلہید بھی، جو سعودی حکومت کی طرف سے حجاز مقدس کے قاضی القضات تھے، مدینہ طیبہ میں مقیم تھے، اور ان کا مکان اتفاق سے حضرت مولانا کے قیام گاہ سے قریب ہی تھا. ان سے مسلسل ملاقاتوں، گفتگوؤں اور ان کے احوال کے اب حالات دیکھ رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا ان کے خلاف، ان کے متعلق جو کہا تھا، اب ان کے دیکھیں حالات، دیکھیں ان کی. مشاہدہ کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب اس نجدی جماعت کے بارے میں مولانا کی جو رائے قائم ہوئی، وہ انہوں نے اسی زمانے میں لاہور کے مشہور روزنامہ زمیندار کی ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان کے نام ایک مکتوب میں لکھی تھی. یہ مکتوب اسی زمانے میں زمیندار میں شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد اکابر کے خطوط نامی کتاب میں بھی شائع ہو چکا تھا. ایڈیٹر زمیندار کے نام مولانا سہارنپوری کا مکتوب. اب دیکھو مولانا اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، قاضی القضاء شیخ عبداللہ بن بلہید، جن کا مکان میرے مکان کے قریب ہی تھا، ان سے اکثر ملاقات ہوئی رہتی تھی، دینی مسائل میں گفتگو بھی ہوتی تھی، بڑے عالم ہیں، مذہب اہل سنت اور جماعت رکھتے ہیں، ظاہر حدیث پر جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریق ہے عمل کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم کی کتابوں کو زیادہ محبوب اور پیش نظر رکھتے ہیں. ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہ دونوں بزرگ بڑے مرتبہ کے عالم ہیں، بدعات اور محدثات سے نہایت متنفر ہیں، توحید و رسالت کے اپنے ایمان کی جڑ قرار دے رکھا ہے. الغرض میں نے جہاں تک خیال کیا، اہل سنت عقائد سے ذرا بھی انحراف نہیں ہے، اور اکثر اہل نجد قرآن شریف پڑھتے ہوئے ہیں ہوتے ہیں، اکثر حفاظ ہیں، صلاۃ جماعت کی نہایت پابندی ہو چکے ہیں. منہ بند کر دیکھیں سامنے نظرات اتنی کتاب پڑھ کے سنائی. اب مجھے وہ تحریر دکھلا دے جو مولانا خلیل احمد انبیڈوی نے تحریر اپنی پیش کی تھی. یہ جھوٹی باتیں پیش مت کر رہے ہیں، یہ تو ہم بہت جانتے ہیں. دوسری بات یہ سامعین حضرات، آپ نے سنا میں نے اس سے کہا تھا کہ وہابی، اگر وہابی تو چڑا کہ میں وہابی ہوں، میں نے اس کے غلطی سے وہابی ثابت کر دیا شبیل خانوی کے فتوے سے. وہ اس کے مولانا یوسف کاندھیلوی اور رشید احمد گنگوہی جو اس کا قطب عالم ہے، اور وہابی ثابت کرنے کے بعد میں نے اس کی غلطی سے کافر بھی ثابت کر دیا، کیونکہ اس کے کچھ اکابر کافر مانتے ہیں. اب یہ میں نے اس کے پاس کچھ کتابیں بھیجی ہیں. پہلے تو مجھے دے گا یہ وہ جو اس نے مکتوب لکھا تھا خلیل احمد انبیڈوی نے، وہ مکتوب دکھا مجھے کہاں ہے جو اس نے اس بات سے رجوع کیا. اب یہ میں نے اس کے پاس کتابیں بھیجی، سامنے نظرات یہ کچھ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب سب سے پہلی ہے فتاوی فریدیہ. اس میں ان سے سوال ہوا کہ وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے اور اس کے مقلد ہیں اور کس کے مقلد ہیں، ان کی فضا میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. ابھی جواب دے رہے ہیں. وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی، ابن قیم، ابن تیمیہ وغیرہ کے اتباع متبعین کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ تبتل شریف، زیارت القبور کے لیے سفر، کرامت، مبعث الممات وغیرہ حقائق سے منکر ہیں. یہ لوگ بے ادب، بے ایمان ہیں. ان کے پیچھے بلا ضرورت ابتدا کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. اس کے گھر کا حوالہ ہے یہ فتاوی فریدیہ. یہ کتاب ہو گئی. میں تیری دھجیاں اڑا دوں گا میں، تو ہے کے چکر میں. یہ کتاب ہے میرے ساتھ پاس میں، المسلک المنصور فی احوال من القبور. اس میں لکھ رہا ہے اس کا یہ مولوی کہ المحنت کا مسئلہ نمبر 12. اب ذرا وزیر وضاحت کے لیے المحنت اس کا اگلا پیج دے اس کا اگلا پیج دے فتاوی فریدیہ کا اگلا پیج دے. فتاوی اگلا پیج صفحہ نمبر 158 ہے، 57 کا مسئلہ نمبر 12 کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے گروہ عصر حاضر کے علماء حرمین کا حکم خوارج والا ہے. خوارج سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی جماعت سے خروج کیا اور حضرت علی و دیگر صحابہ کو کافر قرار دیا تھا، اور حدیث میں اس گروہ کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں. یہ ایک کا مولوی
خود لکھ رہا ہے اس کی کتاب میں، یعنی کیا لکھ رہا ہے کہ یہ خارجی ہیں، یہ مجھ سے آیا بات کرنے کے لیے. اور یہ تیسری کتاب میں نے بھیجی اس کے بعد، شہاب الثاقب، جس کا مولانا حسین احمد ٹانڈوی جو ان کا خدا ہے گلی میں گھومتا تھا، اس میں لکھ رہا ہے صاحب محمد بن عبد الوہاب نزدی ابتداء 13ویں صدی میں نزد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت کے قتل قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا. اہل حرمین کو خصوصاً اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاخہ پہنچائی، سلف صالحین اور اتباع کی شان میں جہاد، گستاخ اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے. الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خوفار فاسق تھا. یہ تیرے گھر کے حوالے ہیں اصغر دیوبندی، یہ تیرے مولوی تو وہابی کو کافر کہہ رہے ہیں، خارج اسلام کہہ رہے ہیں. یہ حوالہ پھر سے پڑھ، فتوا فرید حوالہ پڑھ. میں حوالہ پڑھنے بول رہا ہوں، فتوا فریدے کا حوالہ پڑھنے بول رہا ہوں تجھے میں. فتوا فرید حوالہ پڑھ. ہاں حوالہ پڑھ، سنے گا نہیں ابھی، حوالہ پڑھ. میں نے اس کے پاس حوالہ بھیجا. ہاں کیا فتوا فریدے کا تو وہابی کو جو کہا ہے اس پر حوالہ عبارت پڑھ. لے پڑھتا ہوں. ہاں صفحہ نمبر فتوا فریدے کا حوالہ، 56 ہے. فتوا فریدے کا حوالہ. ہاں 158. تیرے پاس حوالہ بھیج تو دیا میں نے. سوال وہابیوں کا اوپر سے کیا؟ ایک دم اوپر سے پڑھ. وہابیوں کا مذہب وغیرہ اور مذاہب اقوام کی تعداد. ارے یہاں وہابیوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. نہیں اس کی مذہب اور تعداد وہاں پہ وہابی کی کتنی قسمیں ہیں اوپر. نہیں تجھے نشان لگائے وہی پڑے گا، اپنی مرضی کا پڑے گا. اوپر جو لکھا ہے وہابیوں کا مذہب وغیرہ اور مذاہب حقہ کی تعداد. سامعین یہاں اوپر لکھا ہے مذاہب حقہ، وہابی مذہب حقہ مذاہب حقہ ہے، یہ لکھا ہے اوپر. سامعین اس کو چھوڑ رہا ہے مردود اور اپنی مرضی کی عبارت لے رہا ہے. جو اصل عبارت لکھا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے. اوپر سے پڑھ. خاموش ہو جا. ٹھیک ہے اب میں بولوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ایک دم مت بول تو. سامعین اس نے فتوا فریدیہ سے حوالہ بھیجا ہے، صفحہ نمبر 158 دیا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے وہابیوں کا مذہب وغیرہ اور مذاہب حقہ کی تعداد. ٹھیک ہے، لیکن یہ مردود اصل وہاں چھوڑ کر کے نیچے پڑھ رہا اپنی مرضی کی چھوڑ کر. خاموش رہا. عبارت تو بھیجے گا، میں پڑھ کر سناؤں گا. مردود میں جو عبارت بھیجوں گا مجھے جہاں سے پڑھنے کہے گا وہاں سے پڑھوں گا. تیری دھجیاں اڑاؤں گا. علی اصغر سے تو بات کرے گا خبیث؟ تیری اوقات ہے؟ نہ تو اردو پڑھ سکتا ہے نہ تو عربی پڑھ سکتا ہے، خبیث کہیں کا. خاموش رہا. میری باری ہے. خاموش رہا. نہیں خاموش رہا. خاموش رہا. سامعین دیکھ لیا جو حوالہ اس نے بھیجا ہے. جب میں اسے اوپر سے پڑھنے کے لیے کہا جہاں تعریف کی گئی ہے، جہاں پہ اصلیت بیان کیا گیا ہے، وہاں میں پکڑ کیا اصل دکھتی نس میں نے ہاتھ رکھ دیا. اس کی چیخ پکار دیکھ لے سامعین. اب مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. یا تو بول یا مجھے بولنے دے، یا پڑھ عبارت ہے مجھے بولنے دے. پڑھ عبارت پڑھ. چل خاموش ہو جا. میری باری مجھے بولے. خاموش ہو جا. یہ ترجمہ ہے. بے خبیث کہے گا. سامعین دیکھیں میں سامعین خاموش رہا. میں پڑھ رہا ہوں. خاموش رہا. سامعین اوپر لکھا ہے آیا بر وہابیان اطلاق کفر می سودیانہ.
یہ لکھا ہے. اور خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا خاموش. دیکھو سامعین دیکھو سامعین مجھے بولنے دے. نیچے لکھا ہے وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے اور کس کے مقلد ہیں. یہ الگ ترجمہ ہے, اوپر الگ عبارت ہے, لیکن مردود دے کر آئے سامعین کہ وہی ترجمہ ہے. یہ پڑھ نہیں سکتا نہ ترجمہ کر سکتا ہے. اب دیکھیں سامعین, جب میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کی چیخ و پکار دیکھیں. یا تو پڑھ کر سنا یا مجھے بولنے دے, یا تو پڑھ کے سنا یا مجھے بولنے دے. علی اصغر تیرے سامنے ہے, چیخ و پکار ماتم کرنے پر تجھے مجبور کر دے گا. تیری پوری ضروریت ماتم کرتی ہے میرے سامنے. یا تو اپنی باری میں عبارت پڑھ کے ترجمہ کر دے یا مجھے بولنے دے. ہاں تو خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, جتنے اس نے حوالہ دیا, دیکھو سوانے اعلیٰ سوانے اور ملفوظ حوالہ دیا ہے, دھجیے اس کی اڑائی. تو بے شرم بے غیرت ہے. خاموش رہا, میری باری مت بولنا. یہ بے غیرت بے شرم ہے, اس لیے اپنے مجدد کرا چیخے گا صحیح, لیکن جو بات کرنے نہیں کرے گا. سامعین, اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہابی 1857 سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. سب سے پہلے دعویٰ اس کا ہے. اب ایک دعوے پر بات کرنے کے بجائے یہاں سے وہاں بھاگتا ہے. میں نے اس پر 3-4 سوال قائم کیے ہیں. نمبر 1, وہابی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے, جو یہ کہے وہ اس پر حکم کیا لگے گا. نمبر 1, جو یہ کہے وہابی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے, اس پر حکم کیا لگے گا. نمبر 1, حکم کیا لگے گا. نمبر 2, جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے, اس پر حکم کیا لگے گا. نمبر 3, جو یہ کہے اللہ کے لیے مکر, اس پر حکم کیا لگے گا. نمبر 4, وہابی تمہارے نزدیک کیا ہے, کافر یا مسلمان. وہابی تمہارے نزدیک کیا ہے, کافر یا مومن. نمبر 4, یہ سوال اس پر قائم ہے, جواب دے. تو جواب دے 4 سوال میں نے پھر تحریر میں لکھ کے بھیج دیا ہے, جواب دے اس کا. یہ لوگ تبصر شریف زیارت القبور کے لیے سفر کرامت بعد الممات وغیرہ حقائق سے منکر ہیں. یہ لوگ بے ادب بے ایمان ہیں. ان کے پیچھے بلا ضرورت ابتدا کرنا مطلوب تحریمی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے, اوپر وہ ہے فارسی. اگر تو پڑھ گا سورہ کے اوپر کی فارسی, اس کا ترجمہ کرنے دکھا دے. پڑھ, ٹائم دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مجھے پڑھنے بولا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین فیصلہ آپ کریں, حوالہ جو بھیجے گا وہ پڑھے گا یا مخالف پڑھے گا. جو حوالہ میں بھیجوں گا میں پڑھوں گا, جو حوالہ یہ بھیجے گا مجھے پڑھنے کہے گا. میں بھیجوں گا وہ بھی میں پڑھوں, یہ بھیجے وہ بھی میں پڑھوں. جب تمہیں پڑھنا نہیں آتا سمجھو گے کیا؟ جب سمجھو گے نہیں تمہاری رسوائی تو ہوگی ہی. اب سامعین میرا یہ 3-4 سوال قائم ہے اس خبیث کے اوپر. اس کی پوری ناپاک اور خبیث اور غلیظ ذریت پر میرا 4 سوال, ان کی موت تک اور فنا ہونے تک, نیست نابود ہونے تک, ملیمٹ ہونے تک قائم رہے گا. اس نے دعویٰ یہ کیا ہے, اس نے جو بھی کتاب بھیجی ہے میرا اس پر کوئی ابھی تبصرہ نہیں ہے, نہ کوئی جواب ہے. میں صرف اتنا کہوں گا سامعین, میں نے حوالہ بھیج کر کے اس کا جواب دے دیا. المحند نے کیا لکھا تھا, اس کا وجہ کیا ہے, میں نے جواب دے دیا. اب میں نے اس پر سوال قائم کیا ہے, کیونکہ اسی کے دعوے کے مطابق میں ہوں, دعوے سے باہر نہیں گیا ہوں. یہ کہاں سے کہاں بھاگتا ہے آپ دیکھیں. وہابی کو کسی نے کیا کہا, اس کا جواب میں تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا. لیکن میرا اصول ہے, وہ میرا طریقہ ہے, وہ اصول بات کروں گا. میں نے سب سے پہلے سوال قائم کیا ہے تمہارے دعوے کے مطابق کہ وہابی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے, جو یہ کہے اس پر حکم کیا لگے گا. جو یہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے, اس پر حکم کیا. تو نے کہا تھا, اس لیے میں یہ دوسرا نمبر سوال قائم کیا, تو نے کہا تھا تیرا عقیدہ صحابہ کرام کے مطابق نہیں ہے, اس لیے تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ رضا خانی فرقے کا عقیدہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے اس کے بقول, اس لیے وہ صحابہ کے زمانے میں تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. نمبر 3, جو اللہ کے لیے مکر کہے, مکر کا لفظ استعمال کرے, حکم کیا لگے گا. نمبر 4, وہابی تمہارے نزدیک کیا ہے, کافر یا مومن. یہ 4 کا جواب دے دو مجھے. تیرے گھر سے ثابت کر دیا میں نے, کافر ہے. میرے گھر ثابت کر دیا کافر ہے. تیرے مولوی خود ماننا کافر ہے. کون؟ اسامہ نظام میں آدمی کتاب ہے خطبات متکلم اسلام, اس میں اس کا الیاس گھمن کیا لکھ رہا ہے. 2 عورتیں آپس میں لڑ پڑی. ایک عورت نے کہا تیرے منہ میں سور تھونا, پنجابی سمجھتے ہو, اس نے کہا تیرے منہ میں خنزیر دوں. دوسری بولی تیرے منہ میں وہابی تھونا. ایک کہتی ہے تیرے منہ میں خنزیر دوں, اور دوسری کہتی ہے تیرے منہ میں وہابی دوں. اب دوسری چپ ہو گئی, جواب نہیں آیا, لیکن اندر خاص تو تھی نا.
واپس آئی ماں سے کہتی ہے اماں آج ہماری لڑائی ہوئی. اس نے کہا تیرے منہ میں وہابی دوں. اماں یہ وہابی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹی 100 خنزیر ملاؤ تو ایک وہابی بنتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ 100 خنزیروں سے ملا ہوا ایک اشرف علی تھانوی تھا. وہ کہہ رہا ہم تو بہت وہابی ہیں. یوسف کاندھیلوی تھا اور کس کا اس میں عالم رشید احمد گنگوئی تھا اور اکبر بابا سید. تو خود 100 خنزیروں کی پیداوار ہے. تو 100 خنزیروں سے پیدا ہوا ہے کیونکہ تیرے گھر سے میں نے ثابت کر دیا کہ تو وہابی ہے. میں نے تجھے وہابی کہا تھا. اس پر تو چڑا کہ تیرے اس کی عارف الحقانی کی میں نے قیاس لگائی تھی نا, اسی پر تیری لگا دیا. آج تیرے گھر سے میں نے تجھے وہابی بھی ثابت کر دیا اور تیرے ہی گھر سے میں نے تجھے ثابت بھی ثابت کر دیا اور تیرے ہی گھر سے میں نے 100 خنزیروں کی پیداوار بھی تجھے ثابت کر دیا. بولوں میں بات تیری میری وہابی پر چل رہی تھی. تو نے وہابی کہا, بولوں میں وہابی کہا تو نے اس پر اعتراض کیا. مجھے تو اس کا جواب دے کہ 13ویں صدی میں تیرا جو حسین احمد تھانوی خود اقرار کر رہا ہے کہ بھائیوں یہ میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں اسے سن. دیکھیے اس میں کہہ رہا ہے 13ویں صدی 1857 میں بیٹھ رہی ہے. صاحب محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ یہ خیال باطلا اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت کے قتل و قتال کیا. ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا. ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا. گویا ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا. اہل حرمین کو خصوصاً اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائی. سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کی. بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے. الحاصل وہ ایک ظالم باغی خوفار فاسق شخص تھا. اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ وہ آگے کچھ اور بات دی ہے. اب تو مجھے اصغر دیوبندی یہ بتا دے کہ تیرا مولوی تو خود اقرار کر رہا ہے کہ اس سے پہلے تم نہیں تھے. تم جو ہے ابھی تو شیخ کہہ رہے ہیں نا, شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی, تو شیخ مان رہا ہے. جب تو شیخ ماننا ہے تو تیرا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنے آپ کو بات کہا ہے اور تیرے یہ مولوی کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. فتاوا تیرا فریدیہ والے کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور تیرا تذکرۃ رشید کا بھی حوالہ میں لیتا ہوں, وہ بھی کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے تیرا. وہ تو رشید احمد گنگوئی. تو اس کا کیا ہوگا رے, یہ تو بتا دے رے اصغر. یہ نکال کفر کے ساتھ اشرف علی تھانوی کو. تیرا میرا موضوع وہابی ہے, میں نے تجھے وہابی کہا, اس پر تو چیڑا. اب تو ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے, حوالہ کوئی صاف ستھرا دیتا نہیں ہے. تیرا کیا کیا پیش کر دیتا ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آتا. مجھے یہ بتا دے کہ یہ تیرے مولوی اسے واجب القتل ماننے ہیں. تیرے المحنت المقدس کا بھی جنازہ نکل گیا, تمہیں واجب القتل ماننے ہیں, باغی اسلام ماننے ہیں. تو اس کا کیا کرے گا تو؟ المحنت المقدس جھوٹی ثابت ہو گیا, اس کا جنازہ نکل گیا جنازہ. اب بولوں میں پوچھ کے بولتا ہوں, میں پوچھ, ہاں جو خاموش رہا. اب میں بولوں ہاں اسی پہ آ رہا ہوں. بولوں میں نے یہ بتایا, میں نے پھر حوالہ دیا. پھر اشرف تھانوی نے اشرف الثوانی میں اپنے آپ کو وہابی کہا کہ نہیں کہا؟ بول, اقرار کر کے کہا. یہ حوالہ دیا کہ نہیں دیا؟ بول. میں بولوں, میری باری میں بولوں. بول, کہا نہیں کہا میں آپ کو وہابی؟ اور یہ سب کہہ رہا کہ میرے پاس 10,000 روپے ہو تو میں سب کی تنخواہ کر دوں, لوگ خود بخود وہابی ہو جائیں. اور تیرا رشید احمد گنگوہی جنہیں تو خطبہ علم کہتا ہے, وہ کہتا عقائد عمدہ تھے اس کے. اور یہ تیرا سب آدمی کہہ رہے ہیں کہ واجب القتل تھا یہ. تو اب تو یہ دو بات بتا دے, تو کس کی طرف جا رہا ہے؟ تو 100 خنزیروں کی پیداوار ہوگا اشرف علی تھانوی کے ساتھ میں, یا ان کی طرف جائے گا جو آخر کہہ رہے ہیں؟ جلدی بتا ایک دم. اس کا جواب دے مجھے. یاد رحمت بھاگ جو موضوع کی بات ہوا کر نا, اس سے موضوع بات کیا کر. موضوع کے ساتھ تو بھاگتا ہے ادھر کو, اسی لیے میں تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں. تو 36 موضوع کو بھاگا ہوا ہے. کبھی کوئی سا موضوع لاتا ہے, کبھی کسی موضوع پر دعویٰ کر دیتا ہے, تو کسی موضوع پر دعویٰ کرے گا, دوسرے پہ دعویٰ کر دے گا. بھاگنا مت, مجھے بولنے دینا, بھاگنا مت. اس کا جواب دینا مجھے. ہاں جو میری باری میں دوں گا نا, مجھے بولنے دیتا ہوں, بولنے دے گا تو نا, میری باری آئے گی نا. وہابی کہا ہے, اس کا جواب دے. کب خاموش ہوگا تو؟ ہو گیا میں خاموش, جواب دے. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, اس نے کہا, تمہارا تھانوی نے کہا اگر مجھے ایسا ہوتا تو میں وہابی بنا دیتا. سامعین دیکھیں, کوئی آدمی اگر کوئی مزاحیہ کوئی بات کہہ دے, وہ اگر عقیدہ بن جائے, تو یہ میں نے تبیان القرآن بھیجی ہے علامہ غلام رسول سعیدی کی. اس میں صفحہ نمبر 381 پہ لکھتا ہے, ہمارے سامنے خدا ہے محمد خدا ہے. کیا
ہمارے سامنے محمد خدا ہے، خدا محمد جیسے غیر شرعی کلمات کہے جاتے ہیں، یعنی ان کے مولوی تقریر میں کہتا ہے کہ ہمارے سامنے خدا محمد خدا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو تمہارے ہی لوگوں کہتے ہیں سب، اور تم پھر کہتا ہے اس طرح کلمہ کہنے پر جھوم کے جاتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر داد بھی دیتے ہیں۔ تمہارے مولوی، تمہارے جیسے طاہر رضا، تم جیسے فٹ پاتھ کٹم اللہ تقریر میں کہتے ہو کہ خدا محمد خدا، تو تمہارے جیسے جو ندیم کا پادری ہے، ابھی مرا بیٹھا ہوا، مردہ سڑا ہوا ہے، وہ جیسے ابھی مردہ پڑا ہوا ہے، وہ اس وقت جب تمہاری تقریر میں اس طرح سنتا ہے خدا محمد خدا، تو نعرہ لگاتا ہے، جھوم کر نعرہ لگاتا ہے، سبحان ماشاء اللہ۔ ہاں دیکھیں، یہ حوالہ میں جواب دے دیا میں نے۔ دوسری بات سامعین، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ کوئی اگر یہ کہے تمہارا دعویٰ تم نے کہا کہ تمہاری کتاب میں تو کافر کہا گیا ہے، یا المہند علی المفند میں تو یہ تو تمہارے مجدد کافر کہا گیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ دوسری بات دیکھو سامعین، مجھے بولنے نہیں دے، چلا رہا ہے، دیکھو چلا رہا ہے سامعین، دیکھو میری باری ہے سامعین، میری باری ہے لیکن چلا رہا ہے، دیکھیں چلا رہا ہے، دیکھیں سامعین، دیکھیں اب میں حوالہ یہ دے رہا ہوں، اس نے کہا کہ کافر ہے، کون کافر ہے؟ یہ وہابی کافر ہے۔ میں نے کتاب بھیجی ہے تاریخ وہابیہ، ابو الحسان قادری، مکتبہ معین الاسلام، کارخانہ بازار لائز پور، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے ہگا، نہیں دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کتاب کا نام بتا رہا ہوں، ہاں تاریخ وہابیہ، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 80 اور 81 پر کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے سیاسی تحریک 98 سید احمد صاحب کے حکم سے ان کے رضاکار پشاور کے علاقے میں پہنچ گئے۔ خود سید احمد صاحب کچھ عرصہ ٹونگ رہ کر پہلے اجمیر اور پھر دہلی۔ نیچے لکھتے ہیں سیدھے سادے پٹھانوں کو کیا خبر تھی کہ یہ اسلامی نعرہ باز وہابی ہے۔ کون وہابی ہے؟ شاہ ولی اللہ وہابی ہے۔ شاہ ولی اللہ کو وہابی کہا جا رہا ہے۔ اگر وہابی تمہارے نزدیک کافر ہے تو شاہ ولی اللہ کو وہابی کہا گیا، تو کافر تمہارے نزدیک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری کتاب عصمت النبی المصطفیٰ، یعنی حل معرکت الذنب، غلام پیر مہر علی صاحب، صفحہ نمبر 8 پر لکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ نے ہگا، شاہ عبدالعزیز نے اس پر دیکھو سامعین، میری باری میں چلا رہا ہے، دیکھو چلا رہا ہے، دیکھو سب حوالہ بھیج دیا سامعین، یہ سب حوالہ میں نے بھیج دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے ہگا، شاہ عبدالعزیز نے اس پر مٹی ڈالی، مگر اسماعیل نے اسے ننگا کر کے سارے ملک کو متعفن کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ ہے ان کے یہاں کسی کو وہابی کہہ کر کے ان کے متعلق اس طرح گستاخیاں، اس طرح طوفان بدتمیزی قائم کر دیا سامعین۔ یہ حوالہ میں نے بھیجا۔ نمبر آگے سامعین، میرا سوال قائم اس کے اوپر تھا کہ تم نے کہا تھا وہابی 1857 سے پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ میرا سوال قائم اب بھی ہے کہ جو یہ کہے وہابی خلفائے راشدین زمانے میں تھا، اس پہ حکم کیا لگے گا؟ نمبر 2، جو یہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کھانا ذبیحہ کھاتے تھے، اس پر حکم کیا لگے گا؟ جبکہ تمہارے نور العرفان سے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور علماء دیوبند اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبوت سے پہلے حرام کھانا کھائے، نہ نبوت کے بعد حرام کھانا کھائے۔ حرام تو بہت شک و شبہات کی چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجتناب کیا، لیکن تم نبی کے گستاخ ہو، نبی کے غدار ہو، نبی کے تم جو ہے نبی کی توہین کرنے والے ہو، اس لیے تمہارا عقیدہ ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 3 میں نے سوال یہ کیا، جو اللہ کے لیے کہے مکر استعمال کرے حکم کیا لگے گا؟ جواب نہیں دیا۔ نمبر 4 وہابی تمہارے نزدیک کیا؟ تم نے جواب دے دیا۔ تو تم نے کہا وہابی کافر ہے، اور یہاں پہ میں نے شاہ ولی اللہ کو تمہارے گھر سے وہابی ثابت کیا، اور وہابی تمہارے نزدیک جو ہے شاہ ولی اللہ تمہارے نزدیک لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے ہگا، شاہ عبدالعزیز نے اس پر مٹی ڈالی، مگر اسماعیل نے اسے ننگا کر کے سارے ملک کو متعفن کر دیا۔ سامعین آپ دیکھیں، یہ 5 6 7 منٹ تک بک بک کرتا رہتا اپنے مجدد کی طرح شراب و چرس پی کر کے، جس طرح سبع سنابل میں لکھا ہے، لیکن میرے 3 سوال کو ابھی تک نہیں دیا۔ آخر سوال کا جواب دیا کہ وہابی کافر ہے، تو خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر سے فتوی کے مطابق کافر ثابت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سامعین کی وہابی کہا ان کو۔ اب 3 سوال قائم ہے، جو کہے کہ خلفائے راشدین زمانے سے وہابی تھا،
حکم کیا لگے گا؟ جو نبی علیہ السلام متعلق کہے بتوں کا کھانا ذبیحہ کھاتے تھے، حکم کیا لگے گا؟ بتوں کا نام کا ذبیحہ۔ نمبر تین جو یہ کہے نمبر تین جو یہ کہے کہ خدا کے لیے لفظ مکر استعمال کرے، اس حکم کیا لگے گا؟ مجھے اس تین کا جواب چاہیے۔ سب جواب دے رہا ہوں، میری باری میں شاید چلا رہا تھا، اب اس کے بارے میں میں کس طرح خاموش ہو رہا ہوں سامعین سننا، آپ سامعین سننا، میں اس کے بارے میں کس طرح خاموش ہو رہا ہوں آپ دیکھیں، اور میری باری میں چلاتا رہتا ہے۔ باقی سے کوئی کتاب میرے پاس نہیں بھیجی، میرے پاس ایک تبیان القرآن بھیجی اس نے، اور اس میں کیا لکھا ہے تو اس کا مطلب سنو تم، اس کا جھوٹ سنو کتنا بڑا قرضدار ہے، یہ کتنا بڑا دجال ہے، یہ اس کی دجالی دیکھو تم۔ اس میں لکھا ہوا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ بزرگوں بلکہ مظلوموں کے مزارات پر خرچ ہو رہا ہے، قوالوں اور ناخوانوں پر نوٹوں کی بارش کی جاتی ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ان حضرات کی وجہ پتہ شرعی ہے یا نہیں، دیکھیے سامنے ہر کسی صاف ستھری بات کہہ رہے ہیں، وہ نماز روزے کے پابند بھی ہیں یا نہیں، ہم صرف صورت آواز اور صورت کو دیکھتے ہیں، ہم ڈھنگ اور آہنگ کو دیکھتے ہیں۔ کتاب کا نام چڑھا جو تم نے تبیان قرآن بھیجی، تبیان قرآن تو تم نے بھیجی، ہاں اسی پڑھ رہا ہے، چل پڑھ۔ نام پر پڑھا جانے والا کلام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ ہے بھی یا نہیں؟ ہمارے سامنے خدا ہے، محمد خدا ہے جیسے غیر شرعی کلمات کہے جاتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر داد بھی دیتے ہیں۔ میلاد شریف اور 11ویں شریف کے نام پر دیگچی اور دیگیں اور رنگ کھانے اور پھل مہیا کیے جاتے ہیں اور غربا کو نہیں مالدار کو کھلائے جاتے ہیں۔ یہ مطلب اس بات پر اعتراض کرنے کہ قوالوں کو بلا لیتے ہیں، وہ ڈھولتا سے قوالی کرتے ہیں اور اس طریقے کے کلمات کہتے ہیں کہ ہم خدا اور خدائی محمد معاذ اللہ تو اللہ، یعنی یہ تردید کر رہے ہیں۔ تو یہ مردود شیطان کتنا بڑا کذاب جھوٹا ہے، یہ یہاں دلیل بنا رہا ہے صاحب۔ بات رہی وہ کام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو وہابی کہا، کس نے کہا وہابی؟ اب وہابی کو کافر کس نے کہا؟ تیرے مولویوں نے۔ وہابی اپنے آپ کو کون کہہ رہا؟ تیرا بول رشید احمد گنگوہی، تیرا تھانوی اور تیرا یوسف کاندھیلوی، تو تیرے ہی مولویوں نے تیرا المحنت المفند والوں نے فتویٰ لگایا ہے کہ یہ واجب القتل تھا اور باغی اسلام تھا۔ تو ان سے پوچھ کہ ان میں کون سا کافر ہوا، اور تیرے ہی مولوی نے جو اس وقت تیرا ضلع ہے ابھی لیاز گھمن ابھی موجود ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ 100 سوروں کو ملاؤ تو ایک وہابی بنتا ہے۔ اس کا جواب دے، مجھے اٹھا کر کیوں بھاگ رہا ہے تو؟ ہم نے کسی کو ابھی تک تیرے کسی مولوی پہ میں نے اس موضوع پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، تیرے ہی گھر سے میں نے ثابت کیا ہے، اور تیرا خود حسین احمد ٹانڈوی خود کافر کہہ رہا ہے، باغی اسلام کہہ رہا ہے، واجب القتل کہہ رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتا کہ تیرے فتوے سے مطلب ان کے فتوے سے آپس سے تو کسے کافر ماننا؟ فتح فریدیہ والے تیرے واجب القتل مان نہیں تھے، تو تیرے گھر کے پیش کر رہا ہوں میں نے تو اپنے گھر کو پیش نہیں کیا ابھی، اور تو حوالے دے رہا ہے، یہ جھوٹے حوالے دے رہا ہے، یہ جھوٹی بات تو پیش کر رہا ہے بیان قرآن کی، اور اس کے علاوہ تو نے مجھے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اگر وہابی کہا ہے، انہیں کافر کہا ہے، تو کس نے کہا ہے؟ تیرے مولویوں نے۔ تیرے مولوی کافر کہہ رہے ہیں سراسر، تیرا تذکر رشید والا رشید احمد گنگوہی کو کہہ رہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مقبول تیری۔ تو اپنے گھر کی تو خبر لے، تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طاہر رضا تیرے قاضی تیرے سامنے ہے اور تو جھوٹ بولنے کے لیے آتا، تیرا جھوٹ پکڑا گیا، کہیں سیاق پیش کرتا ہے کہ سباب پیش کرتا ہے، اس طرح جھوٹ پکڑ کے میں بیان قرآن کا اسے تو دلیل بنا رہا تھا، جبکہ دلیل بننے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو خود رد کیا جا رہا ہے اس میں کہ یہ ایسے الٹے سیدھے ناخوانوں کو بلا لیتے ہو، جس طرح مطلب الٹے سیدھے کلام پڑھتے ہیں، ان پہ سمجھن کے آدمی ڈالتے دیتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ بات کر رہے ہیں، تو یہاں تو خود یہ تردید کر رہے ہیں، یہ تو رد کر رہے ہیں۔ تو ایسے ایسے حوالے لاتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، کذاب اعظم، تو کب تک جھوٹ بولے گا؟ کب تک اپنے دھرم کو بتاتا رہے گا جھوٹ بول کر؟ کب تک دکھاتا رہے گا کہ تیرا دھرم سچا ہے؟ ابے تو اپنے دھرم کو ثابت کری سے، میں نے تجھے وہابی کہا، اگر وہابی تو اس پر چڑھا کہ میں وہابی ہوں، میں نے کہا میں اس پہ ثابت کروں گا، تو بولا کہ وہابی کو مانتا کیا میں تیرے کافی ثابت کروں گا، تو وہ میں ثابت کر چکا۔ اب تو ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی کچھ پیش کر رہا ہے، کبھی کچھ پیش کر رہا ہے، تو میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع بنا تھا وہابی، تو وہ میں نے ثابت کر دیا۔ تیرا رشید احمد گنگوہی خود وہابی ہے، خود وہابی ہے، تیرا یوسف کاندھیلوی خود وہابی ہے، اور تیرے کئی متعدد بھی اور اکابر ہیں جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، اور تیرے دوسرے بڑے چوٹیوں کے علماء جو فتاوی فریدیہ تیرے گھر کا فتوی کی کتاب ہے اس میں خود متکافر کہہ رہے ہیں۔ تیرے المحنت المفند کا مسلمانوں ذرا غور کرو، کامل رضا غور کرنے کا مقام ہے، جس سے یہ بہت بڑی دیگیں مارتے ہیں کہ المحنت المفند جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے۔ آج اس عقیدے کی کتاب کا بھی جنازہ نکل گیا ہے، کسی کتاب کا اپنے جواب نہیں دے رہا ہے، ظاہر کتاب سے جواب دے رہا ہوں، اس میں خود باقی اسلام اور واجب القتل ماننا ہے۔ تو کامل رضا غور کرنے کا مقام ہے، اس دھرم سے بچو، اس دھرم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے نام سے بولوں میں
और आते मुसलमानों को भोगने के लिए। अब बोलूं मैं, मुझे इन बातों का जवाब दे, तो इजागर क्यों भाग रहा है? बोलूं मैं, मोहम्मद अल-मुफन्नद में क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया? बोलूं मैं, तो हम पर इल्जाम लगा रहा है। अब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली बोलूं को मैं, मेरी मोहम्मद अल-मुफन्नद ने, अब मैं बोलूं, मंसूर ने, अब मैं बोलूं, सफदर ने कहा। हाँ जल्दी से जवाब दे, इसे निकाल, थाने को निकाल कुफरी के घाट से, तेरा थाने काफी कुफरी बोलूं मैं, तो उतरता ही रहेगा। तू गू को घोट के कितना इतने गुलाब डाल के उसमें, बोलूं मैं, साबित करना चाह रहे हैं। सामिन देखें किस तरह परेशान, देखें सामिन देखें किस तरह परेशान है, देखें परेशान, देखें मुझे बोलने नहीं दे रहा है। बोलूं मैं, जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने कहा कि ये अल्लामा ग़ुलाम सईदी जो है इसने तरदीद किया है, तरदीद तो किया है लेकिन हकीकत बयान किया है कि तुम नबी अलैहिस्सलाम खुदा कहते हो और खुदा को मोहम्मद कहते हो। ये तुम्हारे हकीकत बयान किया है, तो हकीकत बयान के तरदीद किया है, वो तरदीद किया है। तुम्हारे धर्म वाले जिसने ये अकीदा बयान किया तौबा तो नहीं किया ना, उसकी तौबा तो शायद नहीं किया ना। जो ये जिसका अकीदा ये है तुम्हारे धर्म के मौलवियों का कि मोहम्मद खुदा, खुदा मोहम्मद, उसकी तौबा तो पेश नहीं किया ना। वो बरसा है लठ लेके तुम्हारे को जहन्नम रसीद किया है, तुम्हारे को काफिर साबित किया है ये अकीदा पेश करके, लेकिन तुम्हारा तौबा वाज़ी नहीं है। तुमने वो तस्लीम कर लिया, तरदीद किया उसने, लेकिन जिसने अकीदा बयान किया है उसकी तौबा यहाँ शाये नहीं किया, तो तुम काफिर साबित हुए। तुम्हारा अकीदा यही है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दूसरी बात सामीन, ये बोल रहा है मरदूद, मैंने 2 मरतबा हवाला भेजा है, इसने हवाला देख कर के भी ये जो है सुअर की तरह मुँह को छुपा लिया हरामखोर। ये मैंने एक भेजा है तारीख़ वहाबिया, अब्दुल हसन कादरी, वो लिखता है सामीन कि सफ़ा नंबर 80 पर कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ कि सीधे सादे पठानों को क्या ख़बर थी कि ये इस्लामी नाराबाज, कौन? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, सीधे सादे लोगों को कि ये इस्लामी नाराबाज वहाबी है, शाह वलीउल्लाह वहाबी है। हवाला भेज दिया मैं। दूसरा इसमें ये लिखा है, ये इस्मतुन नबी उल मुस्तफ़ा में लिखा है पीर मेरे साहब कि सफ़ा नंबर 8, उसमें क्या लिखा है? शाह वलीउल्लाह ने हगा, शाह अब्दुल अजीज़ ने उस पर मिट्टी डाली, मगर इस्माइल ने उसे नंगा करके सारे मुल्क को मुताफ़न कर दिया। फिर क्या हुआ? नहीं बल्कि सूए दोज़ख से, ये लिखा है, देखो सामने यहाँ से लिखा है, ये इसके मुतालिक लिखा जा रहा है। किसके मुतालिक लिखा जा रहा है? शाह वलीउल्लाह कहा जा रहा है कि हगा, उसने हगा, उसने मिट्टी डाली। खबीस कहीं के एतराज़ करते हो सामीन। इसने दावा, दूसरी बात कि कहता है तुम कहते हो तुम्हारा अल-मुहन्नद अकीदे की किताब है। ये मैंने किताब पेश की, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, वक्त की अहम ज़रूरत, ये उसने लिखा है, इसके मौलवी है सामीन। ये लिखता है सफ़ा नंबर 130 पर कि वो अल-मुहन्नद की इशाअत के बाद तमाम गलत फ़हमियाँ दूर हो जाती हैं और मुवाफ़क़त की राह खुल जाती हैं। यानी अल-मुहन्नद वो किताब है, वो तुम्हारी रज़ा खन्नासी के लिए, जिस तरह कुरान पाक हिदायत है, जिस तरह हदीस हिदायत है, जिस तरह उलमा की तकरीर और उनके हदीस के रोशनी में बयान हिदायत है, इसी तरह अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद अक़ीदे की किताब है, ये तुम्हारे लिए भी हिदायत है। और उन्होंने खुद लिखा है कि अब जब ये किताब लिख चुके तो इसके ज़रिए से मुवाफ़क़त की राहें खुल जाती हैं, अब झगड़ा, फितना, फसाद, एतराज़ कायम नहीं रहता। जब सामीन देखें, इसके मौलवी लिख रहा है। दूसरी बात, ये मैंने किताब ये तनक़ीदात अला मतबूआत, इक़्तिदार ख़ान नईमी, इस लिखता है सफ़ा नंबर 72 पर कि ये कभी किसने शाह वलीउल्लाह के मुतालिक लिख रहा है, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज़ साहब के बारे में लिख रहा है। ख्वाजा हसन निज़ामी तफसीर रोल बयान, ये कभी किसका नाम ले रहा है? देखें सामीन, 4 हज़रात की बातें काबिल तहक़ीक़ हैं। कौन 4 हज़रात? अक्सर गलत साबित होती हैं। शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज़, ख्वाजा हसन निज़ामी, तफसीर रूहुल बयान, ये कभी वहाबियों की तायद में, कभी शियों की तायद में, कभी अहले सुन्नत की तायद में। देखो सामीन, अगर वहाबी तुम्हारे नज़दीक काफिर है तो शाह वलीउल्लाह जो है वहाबी की तायद में, और शाह अब्दुल अजीज़ वहाबी की तायद में, तफसीर रूहुल बयान शाह वली वहाबी की तायद में, ख्वाजा हसन निज़ामी वलीउल्लाह के ये वहाबियों की तायद में, और तू कह रहा है वहाबी काफिर है। जब वहाबी काफिर है उसकी तायद करने वाला भी काफिर है। देखो सामीन बोल रहा है, देखो सामीन कब से बोल रहा है,
دیکھو ارے تو مجھے کب سے بول رہا ہے سامعین، کب سے بول رہا ہے، جبکہ میری باری ہے. یہ دیکھو میں آپ کو ہر دفعہ سناتا ہوں کہ میری باری میں چلاتا ہے. آپ ثابت کر دیں سامعین کہ میں اس کے بارے میں چلاتا ہوں. علی اصغر ہے کہ بریلوی رضا خناسی فرقہ باطلہ کے ہر فرد کو چیخنے، چلانے، ماتم کرنے، سر کوٹنے پر مجبور کر دیتا ہے. الحمدللہ. دیکھو ابھی بھی چلا رہا ہے، دیکھو ابھی بھی سامعین، ابھی بھی چلا رہا ہے، ابھی بھی چلا رہا ہے، دیکھو ابھی بھی چلا رہا ہے، دیکھو ابھی بھی چلا رہا ہے. سامعین جب میں نے یہ حوالہ دیا کہ جب شاہ ولی اللہ کس کے تائید میں؟ وہابی کی تائید میں. شاہ عبدالعزیز کس کے تائید میں؟ وہابی کی تائید میں. خواجہ حسن نظامی کس کے تائید میں؟ وہابی کی تائید میں. تفسیر روح البیان کس کی تائید میں؟ وہابی کی تائید میں. تب وہابی کی تائید میں یہ ہے. اب وہابی اگر کافر ہے، یہ بھی کافر ہے تمہارے نزدیک. اب تم ہی صرف بچ گئے کافر ہیں. شاہ ولی اللہ کافر، شاہ عبدالعزیز تمہارے نزدیک کافر، تفسیر روح البیان کے مصنف تمہارے نزدیک کافر، سب کافر تمہارے نزدیک. اکیلے جا کر کے مجرا کرو گے تم جنت میں جا کر خبیثو. سامعین دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں. یہ اس نے کہا کہ تمہاری کتاب المحنت کے عقیدے کی کتاب کہتے ہو. دیکھو سامعین جنازہ نکال رہا ہوں میں حسام الحرامی پن کتاب کی. یہ حسام الحرامی پن کتاب کے متعلق ضیاء پارسی ضیاء کاری سامعین شروع سے چلا رہا ہے، شروع سے. دیکھو ابھی خاموش ہو گیا، چلا رہا ہے شروع سے. یہ دیکھو چلا رہا ہے، دیکھو چلا رہا ہے، دیکھو چلا رہا ہے. دیکھو سامعین یہ میں نے حوالہ دیا ہے ضیاء پارسی یا ضیاء کاری مفتی ظہور احمد جلالی. وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 10 پر، یہ جنازہ نکال رہا ہے، یہ پیشاب کر رہا ہے حسام الحرامی اپنی کتاب پر، پاخانہ کر رہا ہے اور کہہ رہا اب پیر صاحب کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک کے اندر ایک پورا طبقہ علماء کا وجود میں آ چکا ہے. یہ طبقہ دیگر تمام اعمال عقائد میں پکا بریلوی ہے اور سنی بریلوی اجتماعات میں شرکت کرتا ہے. اس طبقے کو بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فتوی کفر قبول نہیں، یعنی حسام الحرامی پن کتاب یہ بھی اور اس کے فاضل انگریز مجدد کا فتویٰ قبول نہیں ہے، پاخانہ میں ڈالنے کے لائق ہے. نکال دے میں نے جنازہ. سامعین دیکھیں تو کتاب کوئی نہیں بھیجا میرے پاس. اپنے سامنے حضرات میرے پاس تو قسم کھا کر بول، میں نے تو کتاب، تو قسم کھا کر بول، تو قسم کھا کر بول میں نے کتاب نہیں بھیجی. سامنے اتنا جھوٹ بول رہا ہے کتاب. علی اصغر وہ شخصیت کا نام ہے جو پہلے کتاب بھیجتا ہے پھر عبارت پڑھتا ہے، مردود بول رہا ہے، ایک بھی کتاب نہیں بھیجا ہے. اصغر بابا دیری کوئی ایسا کتاب دکھا دے میرے کے تعبیر کی جس میں ہم نے ایسا لکھا ہو کہ محمد خدا ہے، خدا محمد ہے. وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں، وہ اس پر طنز کر رہے ہیں کہ ایسے قبائلوں کو مت بلایا کر جو دیش ہو، جو شریعت سے پابند نہ ہو. ایسے قبائلوں کو بلا کے قبائل نہیں کرنی چاہیے. اور یہ میں آج عقیدہ بتا رہا ہوں اسے، جبکہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے. دیکھیے اس نے یہ کتاب پیش کی تھی اتحاد بین المسلمین، کتنا بڑا کذاب ہے یہ، کتنا بڑا جھوٹا ہے. دیکھو آج میں اس کی دستاویز ساری دکھا دوں گا تمہیں. اس میں یہ پہلے بات بیان کرنا ہے جو اس نے پڑھی، اس کے نیچے نہیں پڑھا اس نے. المحنت المفنت کا اور اکابر علماء دیوبند کی دیگر تصانیف میں سے متعدد امور کا تذکرہ مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے. جو شخص نبی اسلام کے علم کو ذیل و بکر بہائی و مجازین کے علم کے برابر یک کہے وہ قطعاً کافر ہے. کیا کہہ رہے ہیں مردود شیطان؟ مطلب پہلے تیری بات بیان کر رہے ہیں یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم نے المحنت المفنت میں اپنا عقیدہ بیان کر دیا. تو جو آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے جانور پاگل جیسا ہے تو وہ قطعاً کافر ہے. اسے نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتے اتنا عوام کو جھوٹ بولتا مردود کرتا ہے آدم. اور دیکھ کسی بھی کافر کہا ہے، میں نے تیرے گھر کے حوالے پیش کیے ہیں. سب تیرے گھر کے مولوی کچھ کتابیں تیرے گھر کی ہیں. تیرا اشرف علی خان بھی اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے. اب تو چیختا رہے، چپ چل جاتا رہے کتنا بھی. وہاں جو تو کتاب پیش کر رہا ہے نا کہ شاہ ولی اللہ بہت دہلوی کو ایسے کہا ویسے کہا، تو یہاں پوری طور سے سنایا کر. اس میں نیچے کیا لکھا ہے، اور وہابیوں کے انچارج جماعت کے مرکز علوم مدرسہ دیوبند کے حوالج نے ولی اللہ اینڈ سنس کے غلط ترجمے گڑنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لفظ جمع کو کا معنی گناہ کرنے پر گھی کے چراغ میں کتنے دیوبند نے گھی کے چراغ جلائے. ان کے حکیم الامت نے خطائیں، ان کے مریض الامت محمود حسن صدر دیوبند نے صحیح لفظ گناہ اور سقیم الفاظ شیخ محمد جاد گناہ سے یہاں سے بجھائی. یہ اگلی بات کیوں نہیں پیش کرتا، بس شاک پیش کر رہا ہے. دیکھیے سامنے آپ نے سن لیا کتنا بڑا قرضدار اعظم ہے جھوٹا ہے یہ. اور یہ کتاب جو بھی پیش کر رہا ہے میرے پاس نہیں بھیج رہا ہے، یہ خود ہی پڑھے جا رہا ہے. جی مجھے یہ بتا تو اس کا جواب دے اجازت کیوں بھاگ رہا ہے. یہ جو اسے کافر کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تیرے تھانوی کو تو کافر کہہ رہے ہیں، تیرے گھر کے مولوی کہہ رہے ہیں.
تیری عقائد کی جو کتاب ہے المحند المفند اسی سے جنازہ نکل رہا ہے. تو نے یہ کتاب پیش کی تھی بین المسلمین, تو اسے پورا پڑھ کے پورا نہیں سنایا. وہ تو نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر پکا ہے تفسیر رکھنے والا. اسے کیوں نہیں بیان پڑھا تو نے؟ اسے بھی تو پڑھ کے سنا تھا. اگر تو پورا پڑھے گا نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں تجھے کہ تو آج ادھوری عبارت پڑھتا ہے, یعنی سیاق پڑھے گا کہیں سیاق پڑھ کے سنا لے گا, کہیں سباق پڑھ کے سنا لے گا. یہ تیرا طریقہ ہے. مجھے اصل بابا جی تو یہ بتا دے کہ میں نے تجھے وہابی کہا تھا, تو نے کہا میں وہابی ہوں. میں نے کہا ہاں میں ثابت کروں گا تیرے گھر سے تو وہابی ہے, اور میں نے تیرے گھر سے تجھے ثابت کر دیا کہ تو وہابی ہے. اب یا تو یہ کہ تو میں اس کی اشرف تھانوی کی دور پر لاز مار رہا ہوں, میں سے مانتے ہی نہیں. یہ اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا تو میں سے نہیں مانتا. یا پھر یہ بتا کہ المحند المفند میں جو کافر کہا جا رہا ہے, تیرے فتاوی فریدیہ میں کافر کہا جا رہا ہے, تیرے المسلک المنصور میں کافر کہا جا رہا ہے, تیرے صفدر اپاڑوی نے کافر کہا ہے, تیرے اور بھی کئی کتاب میں نے پیش کی. متکلم اسلام جو تیری یہ الیاس گھمن ہے وہ 100 سوروں کی پیداوار بتا رہا ہے, ان کے بارے میں تیری کہہ رہا ہے. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں تو کتنا چیز بگڑ لی. آج تجھے ننگا کر دیا میں نے, تیرا سب جھوٹ بھی سامنے کر دیا لوگوں کی. تو نے تجارت میں قرآن پہ جھوٹ بولا, وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. جب تم اس پہ اعتراض کرنے کے ایسے اخباروں کو نہیں بلانا چاہیے, تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کسی کتاب سے ہماری ثابت کر دے گا ہمارا ایسا عقیدہ, اور تو جھوٹ بولتا رہے. تو میرے پاس کتابیں نہیں بھیجتا, ویسے کہتا ہے میں نے یہ کتاب بھیج دی, یہ کتاب بھیج دی. جو کتاب میرے پاس آتی ہے میں اسے کہتا ہوں کہ میرے پاس آ گئی. میرے پاس کتابیں نہیں ہے تیری. مجھے تو صرف یہ بتا دے کہ یہ جو تیرے مولوی اشرف علی تھانوی کو کافر کہہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے, اور یہ مولوی تیرے کافر کہہ رہے ہیں فتاوی فریدیہ والے, اور تیرا المحند المفند بھی کافر کہہ رہی ہے, اور تو شیخ الاسلام کہہ رہا ہے اسے. تو اب تو تھانوی کے لازم آدمی کون ہے؟ تھانوی تو تیرا گیا کام تھا. اب تو یہ بتا تو حکیم الامت کسے کہے گا؟ پھر حکیم الامت کون رہا, اور خود عالم کون رہے گا پھر تیرا؟ جلدی بتا. یہ دیوبند کی بات مت کر, ادارے کی بات مت کر, یہ بتا یہ کارواں کیوں اٹھا. میں تیرے گھر سے ثابت کر رہا ہوں. اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کو ایسا کہا ویسا کہا, تو شاہ ولی اللہ کو اگر وہابی کہا تو وہابی تحریک کے ساتھ میں تھے وہ. تو یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو مطلب مسلمان ثابت کر رہے تھے. تیرے یہ اسماعیل قدیر اور تیرا رائے بریلوی اور پٹھانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہاں یہ ان کے عقیدے درست نہیں ہے تو انہوں نے قتل کر دیا. بوٹیاں ان کی کتوں کھلائیں جنگلی بوٹی بوٹی کر کے. تو اس بات کو تو چھوڑ, مجھے صرف اس کا جواب دے کہ میں نے جو تجھے وہابی کہا اس پر چڑا. میرے عارف حقانی کی وہ بجائی تھی میں نے اس پر, اس کو خون کاٹنا بھاری پڑ گیا تھا. تیرے گھر سے میں نے تجھے کافر ثابت کر دیا, پھر تھانوی کو کافر ثابت کر دیا. تو اب مجھے یہ بتلا کہ تیرا اسلام سے رشتہ کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو کافر ماننا ہے, تو سوروں کی پیداوار ماننا ہے. اتنا بڑا بے غیرت اور بے شرم ہے تو, اور جھوٹے حوالے پڑھتا ہے ہماری کتابوں پہ, کہیں کیا پڑھتا ہے, کہیں کباب پڑھتا ہے. اب بولوں میں کب سے بول رہا ہے؟ 7 منٹ ہو گئے, 8 منٹ ہونے جا رہا ہے تیرا 8 منٹ ہونے جا رہا ہے. سامنے دیکھیں یہ ندیم رضا خانی مردہ بنا پڑا ہوا ہے, اس کے مجدد کی طرح مردہ بنا ہے. یہ ندیم رضا خانی اس کے سڑا ہوا گلیز ناپاک مجدد کی طرح مردہ بنا پڑا ہے. اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی, بولتا نہیں ہے. بولوں میں اب بولوں میں اس کا جواب دے مجھے. تھانوی نے جو اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں بولوں, میں 5 منٹ میں 10 منٹ 7 منٹ میں بولوں گا. میں 8 منٹ, تیرا 8 منٹ ہوگا, 8 منٹ ہو گیا, 8 منٹ تیرا ہوگا. اب جواب دوں میں, جواب دوں میں. اگر اس کا جواب دیتا صحیح ہے نا, جھوٹ سچ بولے گا تو تیرا جھوٹ میں نے پکڑ لیا ہے, تو جھوٹ بولے گا تو فون کروا دوں گا. فون کاٹے گا, سن لے, کون بھاگے گا کون بھاگے گا فون کاٹ کے؟ چلو تو نے اعلان کر دیا. اب بولوں میں جواب دوں, اب میں بولوں. ابھی بھی بول رہا ہے. میں جواب دوں جواب دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, اس نے بولا تیرا کیسا دھرم ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا اس کو کہ حضرت تھامس اللہ نے کیوں لکھا ہے اور کیا لکھا ہے. پہلی بات تو ہے سامعین, میری ذمہ داری نہیں. دیکھو سامعین بول رہا ہے, ابھی دیکھو بول رہا ہے. سامعین یہ کہہ رہا ہے تیرا کیسا دھرم ہے, تیرا کیسا. میں نے اس سے سوال کیا ہے, تمہاری کتاب میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تم نے نبی کی توہین کی. تم کوئی وہابی کو کافر کہے, مشرک کہے, اتنی بڑی نافرمانی نہیں ہے, کوئی اسلام سے نکل نہیں جاتا. تم نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. تم نے یہ عقیدہ بنایا ہے خناسی فرقہ والوں کہ نبی علیہ السلام جو ہے بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تمہارا کون مفتی جواب دے گا اس کا؟ تمہارا کون محدث کا جواب دے گا؟ تمہارا کون مفسر اس کا جواب دے گا؟ تمہاری ذریت کفر کے حالت میں مرے گی, میرا اعلان ہے. کون ہے تمہارے فرقہ باطل میں کہ علی اصغر کے اس پکڑ اور سوال کا جواب دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک نبوت, ظہور نبوت سے پہلے بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ توہین رسالت نہیں ہے, توہین امام الانبیاء نہیں ہے توہین. تم دھرم کیسے تم مانو گے؟
تم اپنے اسلام ثابت کیسے کرو گے؟ مر جاؤ گے۔ سامعین، میں نے دوسرا حوالہ دیا، وہ جو الاتحاد بین المسلمین کا اس نے عبارت پڑھا۔ سامعین، میں نے صفحہ نمبر 105 کا دوسرا حوالہ دیا ہے، اس میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری کی عظمت اور مرتبے کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھو کس طرح دیکھو سامعین تعریف کر رہے ہیں۔ کون؟ اس کے اتحاد بین المسلمین والے، اس کی کتاب ہے، اور لکھتا ہے تمام اکابر علماء دیوبند بالواسطہ یا بلا واسطہ دیوبندی اکابر، کیا دیوبندی اکابر علماء بالواسطہ بلا واسطہ حضرت حاجی صاحب کے حلقے ارادت میں شامل ہیں۔ کیا ہے؟ مریدین میں شامل ہیں۔ سامعین، اسی کے سلسلے میں نے ایک حوالہ دیا کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 86 میں لکھا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت و خدمت اختیار کریں، خصوصاً عزیزی جناب مولوی رشید احمد صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ سمجھ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کریں کہ مولوی صاحب، کون مولوی صاحب؟ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب موصوف جامع کرامات ظاہر باطنی کے ہیں اور ان کی تحقیقات محض للہیت کے راہ سے ہیں، ہرگز اس میں شائبہ نفسانیت نہیں، ہرگز ان میں کیا شائبہ نفسانیت کیا شائبہ نہیں ہے۔ یہ وصیت تو مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے۔ سامعین دیکھیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کی۔ آگے سامعین، میں نے ثابت کر دیا کہ ان کے گھر سے حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ معتبر ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ متعلق کہہ رہے ہیں صاحب کمالات، صاحب ظاہر و باطن، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محض للہیت کے راہ سے ہرگز ان میں نہیں ہٹتے، ان میں شائبہ نفسانیت بالکل نہیں ہے۔ سامعین دیکھو، دوسرا حوالہ میں نے دیا، سامعین دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے اس خبیث کو، اس کی اوقات نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کتاب ثابت کر دو ہم نے نبی علیہ السلام خدا مانا ہے۔ یہ دیکھیں دیوان محمدی، ٹھیک ہے، اس میں کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 23 پر جواب کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، یعنی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کو اللہ مان لیا، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمان ہیں، دغا باز نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خدا اللہ کہہ رہے ہو تو استغفر اللہ معاذ اللہ، تو نبی کو خدا مانا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اگر نہیں مانے گا تو دغا باز ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے ہماری کتاب میں نبی علیہ السلام کو کہاں خدا کہا گیا، ثابت کرو۔ مردود علی اصغر سے بات کرے گا، تیری ذریت ناگ رگڑ کر فنا ہو چکی ہے، نیست نابود ہو چکی ہے، مٹی میں مل چکی ہے، ملیا میٹ ہو چکی ہے، تو ہمارے سے بات کرے گا۔ دوسری بات سامعین، اس نے دعویٰ یہ کیا تھا 1857 سے پہلے، جو کہ سامعین بول رہا ہے، ابھی بول رہا ہے سامعین، اس نے کہا تھا کہ 1857 سے پہلے وہابی کا وجود نہیں تھا۔ تو میں نے اسے سوال کیا تھا، شروع سے ابھی بھی کر رہا ہوں، ایک کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے تو چڑچڑا کیوں وہابی؟ سامعین شروع سے آخر تک یہ کہہ رہا ہے تو نے پوچھا میں وہابی ہوں، مجھے کہہ رہا ہے، میں نے پوچھا اس سے تو کہہ رہا کہ ہاں ثابت کروں گا۔ یہ جملہ ثابت کر دیں، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ میں وہابی ہوں، یہ جملہ بھی میں نے نہیں کہا۔ یہ چونکہ بھاگ رہا ہے اپنے دعوے سے مردود، یہ خود اپنے مجدد دھرم کو رسوا کر دیا، کافر ثابت کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام خدا بنا لیا، خدا کو محمد بنا لیا۔ ان کی یہ اور نبی علیہ السلام متعلق کہہ رہا ہے کہ بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے۔ اتنا بڑا خبیث اور اتنی بڑی گستاخی ان خبیثوں کی، اتنا بڑا گستاخ ہے سامعین، لیکن ان کی اوقات نہیں کہ بات کرے۔ تو میرا ایک بول رہا ہے کہ تو چڑا وہابی کہنے سے۔ میں ابھی تک وہابی کہنے کے متعلق فتویٰ نہیں لگایا، نہ میں نے اس سے ایسا کہا کہ میں وہابی ہوں، حالانکہ میں ایسا کہا نہیں ہوں۔ یہ اتنا بڑا ملعون ہے، اتنے بڑے جھوٹے کذاب ہیں سامعین، یہ آپ شروع سے سنیں آخر تک۔ یہ کہہ رہا ہے میرے متعلق میں اس کو پوچھا ہوں میں وہابی ہوں، حالانکہ میں پوچھا نہیں ہوں۔ دوسرا بول رہا ہے کہ تو چڑا ہے،
میں چڑنے کی بات بھی نہیں کہا ہوں اس سے. یہ اپنی طرف جملہ بنا کر کے کس طرح تو کہ موضوع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر میں نے سب سے پہلے سوال قائم. سامعین میں پوچھتا ہوں ان خناسی ضروریت سے کہ تو ابھی تک میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تیرے ہر سوال کا جواب میں نے دیا. میں نے تجھ سے پوچھا, تو نے کہا تیرا دعویٰ سے دعویٰ تو نے پیش کیا, تو بھاگ رہا ہے. تو نے کہا کہ 1857 سے پہلے وہابی کا وجود نہیں تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں وہابی تھا, اس پر حکم کیا لگے گا؟ نمبر دو میں نے تجھ سے پوچھا جو یہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے, اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو تیری ضروریت مر گئی, جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, ابھی تک. اور تیسرا سوال یہ تھا جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ مکر استعمال کرے, اس پر حکم کیا لگے گا؟ تمہاری ضروریت مر گئی. اللہ کے لیے جو مکر لفظ استعمال کرے, اللہ کے لیے جو مکر لفظ استعمال کرے, اس پر حکم کیا لگے گا؟ اس نے ہماری بات تو کہ تم نے اللہ کے لیے مکر کہا ہے, اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو کب دے گا اس کا جواب؟ اس پر حکم کیا لگے گا؟ اس پر حکم کیا لگے گا؟ حکم کیا لگے گا؟ اس کا جواب دے, اس کا جواب دے. وہابی تو یہ کیا اس پر کہ میں وہابی ہوں, یہ ریکارڈ ہو چکی ہے. میں نے کہا تو وہابی ہے. میں نے اس سے کہا 1857 کی پیداوار ہو تم, اور میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک تقویت الایمان توحید لا کر اس کی محمد بن عبد الوہاب نزدیکی سے اسماعیل قتیل نے لکھ کر ہیں شاہ کی انگریزوں کے کہنے پر, تب سے یہاں وہابی لیتا ہوں. اب میں اسے ثابت کر رہا ہوں بار بار, مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جاہل ہے تو میں کیا کروں؟ دیوبندی تم بھی سن رہے اس کی جہالت, یہ تم اسے مناظر مانتے ہو, یہ کتنا بڑا جاہل ہے. میں اسے بار بار پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس کی شہادت کافی میں اس کا ذہن میں ٹانڈ میں خود لکھ رہا ہے کہ صاحب محمد بن عبد الوہاب نزدیک 13ویں صدی میں, ابتدائی 13ویں صدی میں نزد عرب سے ظاہر ہوا. 13ویں صدی کون سی تھی جاہل؟ کون سی 13ویں صدی؟ وہ 1857 کی پیداوار سے یہاں ساری ہو رہی ہے. اب رات صاحب ایمان مسلمانوں ذرا غور کرو. اس نے میرے پاس کتاب تھی ساری, اس کا کون سی کتاب تھی میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے پھر دوبارہ حوالہ بھیجا میرے پاس کا. اب دیکھو اس کی تم قذابیت سنو, اس میں کتنا بڑا قذاب ہے یہ. دیکھو اب تیسرا کس کا قذاب پکڑ رہا ہوں میں, دو قذابت پہلے پکڑ چکا میں اس کی, اور تیسری دیکھو اس میں کتنا بڑا قذاب بن کر رہا ہے. اتنا بڑا قذاب اور اتنا بڑا جھوٹا ہے یہ کہ اگر یہ جھوٹ نہ بولے تو اس کا دھرم ختم. وہابیت کی دو ٹانگیں ہیں, ایک جھوٹ اور ایک مکر. دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے, نقطہ نمبر 2 کیا لکھ رہے ہیں یہ دیکھو. یہ ان کی باتیں لکھنے کے بعد میں پھر اس کا خلاصہ کر رہے ہیں اس میں کتاب میں. یہ اتنی دھجیاں اڑانے کی کتابیں نہیں تھی. اس کتاب کا نام ہے, یہ میں نے پوری پڑھی ہے, اتحاد بین المسلمین. میرے پاس کتاب ہے موجود ہے اصل بھی. اس میں لکھ رہے ہیں یہ حوالہ بھیج, حوالہ بھیج, نقطہ نمبر 2 اصل سے حوالہ, اصل سے حوالہ بھیج, اصل سے حوالہ بھیج, اصل سے حوالہ بھیج, اصل سے حوالہ بھیج, اصل سے حوالہ بھیج. تو نے اصل کا نام لیا نا, اب اصل کا حوالہ بھیج. تو اصل کتاب سے حوالہ بھیج. جھوٹا مکار کہیں کا, تمہارے پاس کتاب نہیں ہوتی, تم اردو پڑھ نہیں پاتے ہو, تمہارے کتاب, تم نے جھوٹ بولا ہے, تم کو بولنے دوں گا میں, تم نے جھوٹ بولا ہے. اصل کتاب سے حوالہ بھیج, اصل کتاب سے حوالہ بھیج, اصل کتاب سے حوالہ بھیج. تو نے کہا تیرے پاس اصل کتاب ہے, اصل کتاب سے حوالہ بھیج, اصل کتاب سے حوالہ بھیج. تو نے کہا تیرے اصل کتاب, اصل حوالہ بھیج, اصل حوالہ بھیج, اصل کتاب سے حوالہ بھیج. تو نے کہا تیرے پاس اصل کتاب ہے تو اصل حوالہ بھیج, اصل حوالہ بھیج. چل اصل بھیج, اصل بھیج, اصل بھیج. تمہاری ہر کتاب جھوٹی کتاب ہے. اسی لیے تم مرتے ہو نا, اسی لیے تم کافر ثابت ہوتے ہو, اسی لیے تم مشرک ثابت ہوتے ہو, اسی لیے تم گمراہ ثابت ہوتے ہو, اسی لیے تم جہنمی ثابت ہوتے ہو. پہلے تو اصل کتاب کا حوالہ دے. تو نے دعویٰ کیا ہے, ابھی تک میرے دعوے پر کوئی جواب نہیں دیا. تیرا دعویٰ یہ تھا, ابھی بھی تو نے کہا ہے کہ 1857 سے پہلے تمہارا وجود نہیں تھا. تمہارا مجدد کہہ رہا ہے کہ صفحہ نمبر, یہ حصہ اول الملفوظ صفحہ نمبر 56 ہے, لکھ رہا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں فرقہ وہابی تھا. کہاں؟ ہاں سامعین, اس کا مجدد کہہ رہا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں فرقہ وہابی تھا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی نہیں تھا. 1857 میں وہابی کا وجود ہوا. تو سامعین اس کا مجدد جھوٹا کہ طاہر رضا جھوٹا؟ تیرا مجدد جھوٹا کہ طاہر رضا جھوٹا ہے؟ اس میں لکھا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری کی عظمت اور مرتبہ کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں, یعنی سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. ابھی یہاں کسی کا ذکر نہیں کیا, کسی کا ذکر تو نہیں ہے. سنو دیکھو, تمام
अकाबिर उलमाए देवबंद, यहाँ किसका जिक्र कर रहे हैं? तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद। कितना बड़ा कज़्ज़ाब है ये, कह रहा है बरीद भी मानते हैं उन्हें, हम गुना काफी नहीं कहते हैं हम, लेकिन अपना वो भी नहीं मानते उन्हें काफी। ये मैं बता रहा हूँ, तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद बिलवास्ता या बिलावास्ता हजरत हाजी साहब के हल्काए इरादात में शामिल हैं। कौन उलमाए देवबंद? बर्रे सगीर या आलम इस्लाम में जिस कदर खिलाफी मसाइल पाए जाते हैं, सबका जामे व माने हल उन्होंने पेश कर दिया। अगर तमाम मकादी, देखिए कितनी बढ़िया बात है, पूरी नेपाल किस्मत आई है, दज्जाल कितना बड़ा दज्जाल है, पूरी नेपाल किस्मत आई। क्या कह रहे हैं हमारे मौलवी? ये कह रहे हैं जो उन्होंने पेश कर दिया है, अगर तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मुत्तबईन हाजी साहब की तस्नीफ फैसला हफ्त मसला, क्या फैसला हफ्त मसला को हुक्म मान लें तो फिरका वाराना इख्तिलाफात, हुक्म नहीं हकम है, हकम हकम है, हुक्म नहीं हकम है, हकम है। उर्दू पर सही कभी कहीं का जाहिल, हकम हकम लिखा हुआ है, अब ये बता दे तू मेरे दज्जाल कज़्ज़ाब हकम लिखा है, मरदूस शैतान, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। तस्वीर बना रहा था, कल तूने वोट दिए मुझे, तू मुझे ये बता दे सोचमोरी की पैदावार ये क्या कह रहे हैं कि फैसल हफ्ते मतलब तू मान ले आज, उसमें मिलाद तो जायज कह रहे हैं वो, फिर हाजी इमदादुल्लाह माजी मजी तो इख्तिलाफ में खत्म है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म भी मानना है, सात मसले होता है, सातों को मान ले तू, फिर हमारा इख्तिलाफ खत्म है। ये तो बात बहुत अच्छी कह रहे हैं इसमें, और तू मानते कहाँ हो, तुम्हारा ये अकीदा है कर। और देख तू जो बार बार कह रहा है ना 1857, तो मरबूत शैतान तो कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जाहिल है तू। शहाब काफिर क्या मतलब होता है समझ में चीजें, तो तेरा मौल भी खुद कह रहा है 13वीं सदी में मुल्क अरब जाहिर हुआ। 13वीं सदी कब बैठ रही है? 1857 में बैठ रही है 13वीं सदी। कुछ पढ़ा है तू? जाहिल, मगज मरवारिया मुझसे भी, और अभी तक अपनी किसी किताब का तू दिफा नहीं कर पाया। उससे मैं कह रहा हूँ कि तेरे मौलवी अशरफ अली थानवी ने खुद को वहां भी कहा, तेरे रशीद अहमद गंगोही ने वहां भी को अकीदे अच्छे बताए, तेरा यूसुफ कांदहली भी खुद अपना आपको वहां भी कह रहा है, और तू इस बात से चिड़ा था कि मैं वहां हूँ, इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है, तू ये बार बार कह रहा है मैंने चिड़ा था, उसका जब जाएगी नहीं यूट्यूब पर तो आवाम खुद फैसला कर लेगी। तो मुझे तो इजाजत क्यों भाग रहा है? तेरे देख तीसरा ये झूठ भी मैंने साबित कर दिया, इसमें भी झूठ बोल रहा था इस किताब में भी। तो मुझे तू ये बता दे कि तेरी अल मुहन्नद अल मुफन्नद जिसे तू अकीदी किताब कहता है, उसमें तो वहाबी को खारी इस्लाम मानना है, बागी इस्लाम मानना है, वाजिबुल कत्ल मानना है, और तेरा खान भी अपने आपको वहाबी कह रहा है। तो हजरत बाबा जी देवबंदियों के मनाजिर, जो तू देवबंदियों का मनाजिर बनता है, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि तेरे सामने मोहम्मद साहिद रज़ा कादरी, तो तेरी धज्जियां कितनी मरतबा उड़ा चुका हूं मैं, तो कितनी मरतबा तू फोन काट काट के हंसता है। अब ये टाइम वेस्ट कर रहा है तू अपनी इस बात का मुझे जवाब दे कि तू अशरफ अली थानवी के साथ में जा रहा है या अल मुहन्नद अल मुफन्नद अशहाब अल मसलक अल मंसूर और फतावा फरीदिया और तदल्लियात सफदर, इनकी तरफ जा रहा है, इनके सबसे फजले से तो काफिर हो रहा है तेरा तीनों मौलवी। इसका जवाब क्यों नहीं देता मुझे? इजाजत क्यों भागता है? अब रही बात वो तूने जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी वाली पेश की थी, जो साफ्ता में नज़ा टीवी पढ़ के मैं सुनाता हूँ, इसमें लिखा है शाह वलीउल्लाह और उनकी सियासी तहरीक। इसमें क्या झूठ बोल रहा था ये देखो सुनो। इसमें कह रहे हैं इमाम शौकानी के शागिर्द मोहम्मद बिन नासिर आजमी लिखते हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब साहिब इल्म वजूद थे, आपका तबन दीनी क़यादत की तरफ रुझान था, मौसूफ के रिसाले मशहूर खास व आम हैं, उनमें से बात तो काबिल कबूल है और बाद ऐसे हैं जो रद्द किए जाते हैं। शेख मौसूफ की दो बातें हैं जो पसंद नहीं की जाती, एक तो ये है कि उन्होंने चंद बेअसास और अमूर की बिना पर तमाम दुनिया को काफिर करार दिया है। उन कह रहे हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी मरदूद शैतान कज़्ज़ाब झूठे दज्जाल। उनकी दूसरी ज्यादती ये थी कि बिला किसी दलील व हुज्जत के उन्होंने बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत दी। उन कह रहा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, चुनाचे शेख मौसूफ ये ऐलान किया करते थे कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ किया, किसी नबी बादशाह और आलिम को इसमें वसीला बनाया तो वो मुशरिक है, ख्वाह वो दिल से चाहे या उसका इनकार करे, वो उसका अकीदा रखता हो या उसको न मानता हो। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने रूए जमीन के सब मुसलमानों को तकबीर का निशाना बना दिया। चुनाचे जो मुसलमान औलिया से दुआ करते हैं उनको मौसूफ ने काफिर करार दिया, और जो उनके कुफ्र में शक करे शेख मौसूफ ने उन शक करने वालों को भी काफिर साबित किया। अरे असगर देवबंदी, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि तेरे सामने मोहम्मद साहिद रज़ा कादरी, तुम दीन में कितनी मारता है, असल मौजू तो नहीं आ रहा तू। मैं तुझसे बारहा ये कह रहा हूँ, तू मेरी बात का जवाब दे। तेरा अशरफ अली थानवी जिसे तू हकीमुल उम्मत कहता है, वो अपने आप को वहां भी कह रहा है। तेरा रशीद अहमद गंगोही अपने आप को कह रहा है कि उनके अकाईद उम्दा थे, उनके मानने वालों को वहां भी कहा जाता है। तेरा यूसुफ कांदहली भी कह रहा है कि हम तो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम बड़े पक्के वहाबी हैं।
اور تیرا المحنت والے کافر کہہ رہے ہیں، المسلک منصور والے کافر کہہ رہے ہیں، تیری فتاوی فریدیہ والے کافر کہہ رہے ہیں، تیرا تجلیات صفدر والا کافر کہہ رہا ہے، تیرا شاہد داخل والا کافر کہہ رہا ہے، اور تیرے یہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کی منفی فلسفہ بھی یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو کافر کہا اور ان کو زبردستی قتل کیا. ہوا تیرا ہوا 10 منٹ بولے 10 منٹ. میں 2 منٹ بولوں چلاتا ہے تو شور متا ماتم کا سر پھوڑتا ہے تو. 10 منٹ بول لیا، 10 منٹ بولا ہے 10 منٹ. اگر تو اجازت بھاگے گا تو میں تیرا فون کاٹ دوں گا. مجھے ان باتوں کا جواب دے کہ تو اشرف تھانوی کے ساتھ میں تو سوروں کی پیداوار ثابت ہو رہا ہے یا المحنت کے ساتھ میں جا رہا. اس کا جواب دے دے مجھے. اگر المحنت کے ساتھ میں جاتا ہے تو بچ رہا ہے، اور اگر المحنت کو مانتا ہے تو پھر تھانوی کو مان لے کہ تو سوروں کی پیداوار تھی وہ اور وہ کافر بھی تھا. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مجھے بولنے دیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بولنے دیا ہے. سامعین میرا اس کا دعویٰ یہ تھا 1857 سے پہلے وہابی کا وجود نہیں تھا. تو میں نے اس سے پوچھا تھا اگر کوئی یہ کہے کہ وہابی خلفائے راشدین زمان میں تھا، وہ کذاب کی دجال ہے. اس نے جواب نہیں دیا. تو میں نے حوالہ بھیجا آخر میں، جب جواب نہیں دیا. اس کا مجدد کہہ رہا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں وہابی تھا. اس کا دعویٰ کیا تھا شروع میں؟ سامعین آپ دیکھیں یہ دعوے سے بھاگ رہا ہے. میں اس کے دعوے پہ پکڑ کر رہا ہوں. کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے. میں وہابی پہ نہ فتویٰ لگایا، نہ میں اس کے ابھی تائید کر رہا ہوں، نہ اس پر کوئی رد کر رہا ہوں. اس کے دعوے پہ میں پکڑ کر رہا ہوں. اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ یہ وہابی 1857 سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. اس کا دعویٰ ہے. اب اس کے دعوے پر ہتھوڑا چلا رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے کون؟ اس کا مجدد طاہر رضا کے منہ پر. اس کا مجدد کہہ رہا ہے کہ خلفائے راشدین زمانہ وہابی تھا. تو جھوٹا اس نے اپنے مجدد کو جھوٹا کذاب کہہ دیا. یہ کہہ رہا اس وقت نہیں تھا، اس کا مجدد نے جھوٹ بولا ہے. تو طاہر رضا اپنے مجدد کو لے ڈوبا. پہلا حوالہ. دوسرا سامعین وہابی اگر کافر ہے تو تاریخ وہابی میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ عبد العزیز یہ شاہ ولی اللہ وہابی تھے، ٹھیک ہے. اور یہ پیر میرل صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ہگا، شاہ عبد العزیز نے اس پر مٹی ڈالی، مگر اسماعیل نے اس کو ننگا کر کے سارے ملک کو متعفن کر دیا. یہ تمہارے ہاں وہابی کے متعلق. نمبر 2 میرا یہ سوال تھا کہ جو یہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، اس پر حکم کیا لگے گا؟ تم نبی علیہ السلام کی توہین کر کے، گستاخی کر کے، کفر کر کے خاموش ہو جاؤ گے تو چھوڑ دے گا تجھے علی اصغر؟ اتنی تو سوچ کیسے لے لیا؟ اتنی بڑی گستاخی نبی علیہ السلام کی. ان کی نظر وہاں نہیں جا رہی ہے، اس کو چھو نہیں رہا ہے مردود. یہ مردود چھو نہیں رہا ہے، یہ مردود چھو نہیں رہا ہے. نبی علیہ السلام کی توہین کر کے کس طرح تم ہضم کر جاتے ہو؟ نبی علیہ السلام کی توہین کو تم نے 11ویں کا نیاز سمجھ لیا، تم نے محرم کا حلوہ سمجھ لیا. کیا سمجھا تم نے کیا سمجھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین کو؟ سامعین اس نے دیکھو اسماعیل یہ شاہ ولی اللہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے اس کو المحنت اور المفنت کا جواب دے دیا ہے. دوسرے 2 حوالے دے رہا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس نے دیا، بار بار اسی پہ آ رہا ہے. میں نے اس کا رد کر کے اس کے گھر سے اس کے مجدد کا بیٹا مصطفیٰ کا جو سامعین جو چلا رہا ہے دیکھو سامعین میں اس کے بارے میں کس طرح خاموش تھا، دیکھو چلا رہا ہے. سامعین اس کو ہر دفعہ میں اس کے میری باری میں اسے خاموش کر آتا ہوں، کیونکہ علی اصغر کی پکڑ اور ضرب اور دلائل جو ہے تم باطلوں پر جو ہے تم بھیجا باہر نکالتا ہے. فید مغوہ فیضا ہوا زاہق، تمہارا بھیجا باہر نکال کے رکھ دے گا. علی اصغر کی پکڑ ضربکاری دلائل اتنی خطرناک ہے کہ تم چلانے پر ماتم کر. کوئی بول سکتا ہے کہ علی اصغر تمہارے بیچ میں بولتا ہے؟ تمہارے بیچ میں علی اصغر بولتا ہے؟ تمہارے بیچ میں نہیں، تمہارے بیچ میں علی اصغر بولتا نہیں، تمہارے کسی کے بیچ میں نہیں بولتا ہے. علی اصغر کی خوبی ہے کہ تم خاموشی اطمینان سے سامنے والے کی بات سنے گا اور اس کے ترتیب وار جو ہے وہ اس کی دھجیاں اڑائے گا. تمہارا دعویٰ تھا تم نے فتویٰ نہیں لگایا کہ جو یہ کہے. تمہارا دعویٰ تھا 1857 سے پہلے وہابی کا وجود نہیں تھا. تمہارا مجدد تمہارے دعوے پر پیشاب کر دیا، تمہارے منہ پر پیشاب کر دیا، اور تمہارے مجدد منہ پر پیشاب کر دیے. تم نے تمہارے مجدد کے ملفوظ پر پیشاب کر دیے. تمہارا ملفوظ تمہارے دعوے کے خلاف ہے. تم ملفوظ پر پیشاب کر دیے، تمہارے مجدد کے قول پر پیشاب کر دیے. پیشاب کرنے میں مزہ آتا ہے تمہیں. ابھی تو تم بول نہیں رہے ہو، اپنے دعویٰ پہ نہیں آ رہے ہو. پتہ چلا تم نے پیشاب کر کے اس کو گند کر دیا ہے، الملفوظ کو، تمہارے مجدد قول کو.
گند کر دیا ہے. سامعین اب دوسرا اب میں یہ پوچھتا ہوں، بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے کس میں؟ تم نے کہا کہ تم اس لیے تم جو اس وقت نہیں تھے صحابہ کے زمانے میں کہ تمہارا عقیدہ صحابہ سے ملتا نہیں ہے. اگر ہمارا عقیدہ صحابہ سے ملتا نہیں ہے، تمہارا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے اور تم اہل سنت میں سے ہو، تو نور العرفان میں جو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، یہ کس صحابی کا عقیدہ تھا؟ دیوبندی وہابی کا ذبح کیا جانا مردہ ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے تمہارے نزدیک. لیکن نبی علیہ السلام کے لیے بتوں کے نام کا ذبیحہ، دیوبندی اللہ کے نام لے کر ذبح کرے، وہ حرام تمہارے نزدیک. اور جو مشرک بت کا نام لے کے ذبح کرے، وہ تمہارے نزدیک نبی علیہ السلام کے لیے حلال ہے، جائز ہے، طیب ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، یا اے رسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال چیز کھاؤ. اور تم کہہ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے نبی حلال پاکیزہ چیز کھاؤ، اور تم رضا خناسی، گستاخ رسول، کافر، دنیا کے بدترین کافر کہتے ہو نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا کھانا کھاتا ہے. قرآن کی اس آیت کے خلاف مخالفت کر تم پھر گستاخ ہوئے، کفر ہوئے، کافر. اس عبارت سے تو آج تم اس عبارت سے کافر ثابت ہوئے. دیکھو مجھے بول، میں خاموش رہا. جو کافر کو مسلمان کہے اس پر حکم لگا کیا حکم لگے گا؟ کیونکہ مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے. جو ہمیں مسلمان کہے اس پر حکم لگا حکم. تو بول لیا بول تو حکم بھی لگانا. چل جو کافر کو مسلمان کہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ سامعین چلو ٹھیک ہے. سامعین اس نے کہا جو کافر کو مسلمان کہے اس پر حکم کیا ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کہے نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے وہ کافر ہے، گستاخ رسول ہے، اور جو ایسے شخص کو مسلمان کہے وہ خود کافر ہے. چل جواب دے. اب بھاگ رہا ہے. سامعین جواب میں نے دیا، بولا بھاگ رہا ہے. چل تو بولنا، بول جو بولنا ہے بول، میں نے بول لیا. ہاں جواب دے رہا. میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو کافر کو مسلمان کہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ اس کا جواب دے. بولوں میں؟ ہاں اس کا جواب دے. بولوں میں؟ پورا نہیں کہا. ہاں سامعین اس نے کہا کہ جو مسلمان جو کو کافر کہے اس پر حکم کیا لگے گا. ٹھیک ہے، مسلمان کو کوئی کافر نہیں کہتا، کافر کوئی کافر کہتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ہے، کافر ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. وہی ہے اللہ جو تمہیں پیدا کیا اور بعضے کو کافر پیدا کیا، بعضے کو مومن پیدا کیا. جو دو جماعت ہے، یہ کافر مومن نہیں ہو سکتی، مومن کافر نہیں ہو سکتے. جس نے یہ عقیدہ بنایا نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، وہ آدمی اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، توہین رسالت کی ہے. ایسے شخص جو مسلمان سمجھے، میں کہتا ہوں کافر ہے. وہ تم کہو کہ جس نے ایسا مانا ہے کہ ہاں بول. یہ 5-6 منٹ بول لیا. تو 10 منٹ بولتا ہے 10 منٹ. یہ جو موضوع ہے یہ موضوع الگ ہو جائے گا. میں نے کتاب کی ضرورت تھی، اس میں لکھا ہے، میں اس کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہ ہے. اور جو غیر مقلد حنفیہ کو مشرک کہتے ہیں اور تقلید شخصی کو شرک بتاتے ہیں، بے شک فاسق ہیں تو ان کی امامت مکروہ تحریمہ ہے. یہ رشید احمد گنگوئی لکھ رہا ہے. تحریمہ ہے کہا کافر مکروہ تحریمہ ہے. کتاب ہے میرے ہاتھ میں، النوازل، کتاب النوازل. اس میں سوال کیا گیا کہ حضرت تھانوی اور امام احمد رضا کو کافر کہنے والے کا حکم. سوال اس میں جواب دیا ہے. کتاب کا نام کتاب کا نام کتاب النوازل. یہ دونوں شخصیتیں مسلمان ہیں اور کسی مسلمان کو کافر کہنا سخت گناہ ہے. ماشاءاللہ. کیا ماننا ہے؟ دونوں مسلمان ہیں. سنیے سامنے نظرات. دوسری کتاب ہے میرے پاس میں، یہ الرشید، ان کا بہت بڑا مفتی گزرا ہے، یہ سہارنپور کا. اس میں لکھا ہے کسی نے مولانا احمد رضا خان مرحوم کے انتقال کی خبر مولانا تھانوی مرحوم کو سنائی. آپ نے انتقال کی خبر سن کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا نے میرے اور میرے بعض بزرگوں کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا، لیکن میں الحمدللہ ان کے متعلق جنگ نہیں سکتا. ان کو جن عبارات پر اعتراض تھا، ان کو ان عبارات کا مطلب نیک نیتی سے قابل اعتراض نظر آیا اور
ہم نیک نیتی سے کے ساتھ اس مفہوم کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے. تو میں سامعین حضرات آپ نے سن لیا, مغفرت کی دعا مسلمان کے لیے کی جاتی ہے. اس میں ہمیں کبھی کہا کافر, تو اس کے فضلے سے رشید احمد گنگوئی پھر کافر ہوا. یہ گو کتنا بھی گھوٹ لے, کتنا بھی تل لگا لے, مگر وہ رہے گا گوئی, اس کو نہیں آ گیا. سامعین حضرات یہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے گستاخ رسول. ابے مردود و شیطانو, تم سے بڑا گستاخ رسول کون ہوگا جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جیسا جانور, پاگل, مجنون اور بہائم کو بھی حاصل ہے. تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب 5 ثابت ہے, شیطان اور ملک الموت کو تو غیب نفس ثابت ہے, اور جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. تم سے بڑا گستاخ کون ہے؟ مردود و شیطانو. اور جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے, تم سے بڑا مکار اور جھوٹا کون ہے؟ اور تم سے بڑا کافر کون ہے؟ اب تو کافر ہے, میں ثابت کروں گا. تیرا عقیدہ تیرے دھرم کے خلاف ہے, تیرے اکابروں کے خلاف ہے, اور جو بے وجہ کی باتیں کر رہا ہے ارادر کی, تو اصل موضوع تو نہیں آ رہا, تو اصل موضوع بھاگ رہا ہے. ندیم بھائی اس کا فون کاٹ دیو, اب اس کا فون کاٹ دینا. بھاگا کون بھاگتا ہے؟ کون بھاگتا ہے؟ مجھے میں نے کہا تھا کون بھاگتا ہے؟ علی اصغر بھاگتا ہے. ابھی تجھے میں نے تیرے گھر سے ثابت کر دیا, تیرے گھر سے تجھے فون مت کاٹ, فون مت کاٹ. سامعین اب میں جواب دے رہا ہوں. سامعین دیکھیں, سامعین کیا میں نے جو اسے کافر ثابت کیا, گستاخ رسول ثابت کیا, جو ان خبیث اور کافروں کا عقیدہ ہے, بدترین کافر ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے. کیا یہ رضا خانی میرے اس کے سوال کا جواب دیا؟ سامعین میرے اس سوال کا جواب دیا. سامعین اس نے میرا جواب دیا, کہا جو کافر کو مسلمان کا اس پر کیا حکم لگے گا. اس کے سوال سے کیا نور العرفان کی عبارت میں جو گستاخیاں ہیں اس کا جواب ہو گیا. اب دیکھو سامعین, اس نے جو کہا کہ تمہارے کتاب میں لکھا ہے تذکرۃ الرشید کے اندر کہ تم ہمارے اکابر کے متعلق دعا کیا ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے, فلاں فلاں کہا ہے. سامعین یہ اصول میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات, محمد نعیم اللہ خان قادری. وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 313 پر کہ جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کو پیش کرنا چاہیے, عقیدہ کی کتاب پیش کرنا چاہیے. کفر ایمان کی بات اس نے پیش کیا, مسلمان کون کافر کون, تو یہ پیش کر رہا ہے, ملفوظات پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ملفوظات معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس کے مقابل المہند علی المفند کے اندر اس کے مجدد کو کافر کہا گیا ہے. میں نے حوالہ لگا دیا. ٹھیک ہے, کافر کہا گیا ہے. سامعین تو جو جس درجے کا عقیدہ ہوگا دلیل بھی اسی مطابق ہوگی. یہ میں نے اصول پیش کر دیا, تو اس کا حوالہ پیش کرنا باطل ہے. دوسری بات, اگر کسی کتاب میں اگر کسی کو مسلمان کہہ دیا جائے, مثال کے طور پر اس نے ابھی کہا تمہاری فلاں کتاب میں ہمارے اعلیٰ حضرت مسلمان کہا گیا ہے, تو اگر مسلمان کہا گیا ہے اسی وجہ سے تمہارا مجدد کافر نہیں مسلمان ہے. پھر تمہید ایمان صفحہ نمبر 332 میں تمہارا مجدد کہہ رہا ہے, دوسرا کوئی نہیں, تمہارا مجدد کہہ رہا ہے کہ امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. سامنے ایک نقطے کی بات بتاؤں آپ کو. یہ کہہ رہا ہے کیا نبی علیہ السلام نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. آگے کہتا ہے الملفوظ کے اندر کہ ہم تو کافر نہیں کہ کوئی اگر کافر کہے منع نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کرے, اور یہ کہہ رہا ہے کوئی کافر کہے ہم منع نہیں کریں گے. اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں, اس کی کوئی اللہ کے نبی کی حدیث اور قول کی کوئی وقت نہیں اس کے نزدیک. یہ کہہ رہا ہے اگرچہ اللہ کے نبی نے کہا منع کیا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کوئی اگر کہے تو میں منع نہیں کروں گا. ارے نبی علیہ السلام کے حدیث سے اس کا قول افضل, استغفر اللہ معاذ اللہ. سامعین سمجھا آپ نے, اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ کسی اہل لا الہ الا اللہ کو کافر نہ کہو. یہ کہہ رہا ہے کہ میں منع نہیں کروں گا. نبی منع کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک. یہی وجہ ہے کہ ایک خبیث لوگ اندھ بھکت جو ہے اپنے انگریز مجدد کو نبی سے بڑا مان کر کے نبی کی اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے اس کے مجدد کی بات پہ چل کر کے اکابر و کافر کہتے ہیں کہ نبی کی بات کو نہیں مانے اور آپ اس کے مجدد کی بات کو مان لے. یہ ہوئی بات. سامعین آخر تک آپ ہیلو بھاگ گیا سامعین, بھاگا فون کاٹ کے, مر گیا, دونوں مر گیا سامعین. ان کی موت آ گئی, موت طاری ہو گئی ان پر. نبی علیہ السلام کے متعلق میں نے حوالہ دیا ہے, اس کے تمام مولویوں میں زلزلہ آ چکا ہے.
اکابر علماء دیوبند کو آج تک کافر کہنے والوں، آج تمہاری کیا درگت بنی ہے؟ تمہارے اکابر سے لے کے اصاغر تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مولوی سے لے کے جاہل تک، تمام لوگ جو قبر میں مر چکے مردہ، وہاں سے لے کے تمہارے جو لاجواب اور بھگوڑے راہ فرار زندوں تک، تم سب بے بس لاچار ہو علی اصغر کے اس سوال کے سامنے۔ تم کس طرح منہ دکھاؤ گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حشر کے میدان میں؟ اپنے آپ سننے کہتے ہو، جنتی کہتے ہو، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ لیں گے میں نے کب کھایا تھا بتوں کے نام کا ذبیحہ، بت کو ذبح کر، بتوں کا نام لے کر ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، مشرک ہوتا ہے۔ ادھر مشرک بت کا نام لے کر ذبح کرے، لات و عزیٰ کا نام لے کر ذبح کرے، نبی علیہ السلام کو کھانے کا بات کہہ رہا ہے لوگ۔ اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا رضا خناسی ہو میں نے کب کھایا تھا بتوں کا نام کا ذبیحہ، تو تمہاری کیا بنے گی؟ تمہارا اس وقت کیا ہوگا؟ اسے اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ مجرم ذلیل و خوار اپنے چہرے کو جھکایا ہوا ہوگا اللہ کے سامنے، پھر کہے گا ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ میں نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب دوبارہ بھیج دے، اب نیک عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن تم گستاخ ہو، پھر بھی اگر اللہ تم کو بھیج دے، اللہ بھیجے گا تو نہیں، اگر بھیج بھی دے تم وہی گستاخی کرو گے اور یہی کہو گے اللہ کے نبی سے نعوذ باللہ من ذالک بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے۔ سامعین آپ دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک میرے 3 سوال کا جواب اس نے دیا، ایک کا جواب دیا جو وہابی کافر ہے، میں پوچھا تو اب اس کے گھر سے ہی کون وہابی ثابت ہوا؟ شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، روح المعانی تفسیر المعانی کی مصنف، کس طرح پھنسا یہ سامعین دیکھیں۔ یہ بولتا ہے علی اصغر ہم سے بات نہیں کر سکتا، اور بولتا ہے کئی دفعہ علی اصغر بھاگا ہے۔ سامعین بتائیں کون بھاگا؟ آج بھاگا کون؟ 3-4 مرتبہ بول دیا فون کاٹ دوں گا، فون کاٹ دوں گا، بولے فون کاٹ دے۔ علی اصغر ہے تیرے سامنے، تیرے لوگوں کے سامنے کہنا اور ڈینگے مارنا آسان ہے کہ علی اصغر بھاگ جاتا ہے فون کاٹ کے۔ آج لوگوں کے نظر سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے، تو کئی مرتبہ بولا فون کاٹ کے بھاگا۔ سامعین میں پھر اعلان کر رہا ہوں، ان فرقہ باطلہ سے میرا سوال یہ ہے، تمہارے بڑے سے لے کے چھوٹے تک ثابت کر دے نبی علیہ السلام امام الانبیاء، اللہ کے لاڈلے نبی، معصوم عن الخطایا نبی، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فتح نازل فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تم ان کے متعلق کہہ رہے ہو حرام کھاتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور وہ نبی بتوں کا نام کا ذبیحہ کھائے؟ تم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے خبیث ہو۔ علی اصغر سے بات کرے گا تو کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے۔ سامعین میں آخر تک میں وہابی کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہابی یہ ہے یہ ہے، یہ خود ہی جو ہے اپنے دعوے پر پھنس کر کے اور اپنی نور العرفان کتاب کی اس عبارت میں زد کے زد میں آ کے گستاخ رسول ثابت ہوا، اس لیے اس پر کچھ بن نہیں پڑا، اس سے کہاں جائے گئے۔ آخر میں فون کاٹ کے بھاگا۔ سامعین قرضہ ہے قرضہ، رضا خناسی ہو تم کہتے ہو ہزاروں موضوع سے بھاگے ہو، ایک موضوع پہ ٹک نہیں پاتے ہو۔ آج جو علی اصغر نے تمہاری پکڑ کی ہے، گرفت کی ہے، آج تک تمہاری بس میں نہیں، تم ہل نہیں سکتے، تم مبہوت ہو چکے ہو۔